اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کوشچن ہے جی، مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ہے کہ اگر تمہاری سواری کھو جائے اور تم ایسی جگہ ہو جہاں تمہارے علاوہ اور کوئی موجود بھی نہ ہو تو یہ کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یعنی رجال الغیب سے مدد مانگو. اور یہ مصنف ابن شیبہ کا تو نہیں مجھے پتا، وہ احمد بن حنبل کی کتاب الزہد کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے. بعض اس محدثین سے حسن درجے کی کا ہے. اس کی تعویل آپ پہلے تو کچھ روایتوں کے اندر تو ہے کہ اللہ کے بندوں یہی کہو گے نا، شاہ جی آپ آئیں اسلام آباد سے، یہاں آپ کی موٹر سائیکل گم جائے تو آپ یہی شور مچائیں گے نا، اللہ کے بندوں میری مدد کرو. ظاہری اس باب میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. باقی رہا رجال الغیب والا، جس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ روایتیں دین کی جڑ کاٹنے والی ہیں، اس لیے ہماری کسی مین اسٹریم کی کتاب میں موجود نہیں ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. مسئلہ نمبر میرا 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ چند صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، انہوں نے وفات شہادت کے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک حدیث 3 مسئلے، علم غیب کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اور حاضر و ناظر کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اور استانت کا مسئلہ، تینوں اس میں کور ہوتے ہیں. یہ صحابہ کے عقیدے سے یہ جو روایتیں ہیں نا اس قسم کی اپنی جیب میں رکھیں، ان کو کہیں قرآن اور بخاری اور مسلم کے اسلوب میں جو بات مل بیٹھے گی وہ ہم لیں گے. اس طرح کی روایتیں جو ہیں جن کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں، کچھ حسن درجے تک لے جائیں، وہ ان مین اسٹریم کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے عقائد رکھ لینے ہیں. دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں خبر واحد جو ہمارے پاس بخاری مسلم میں بھی جو خبر واحد ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کے شرکی عقیدے بچانے کے لیے اس قسم کی غریب روایتیں لے آتے ہیں اٹھا کے. اچھا، اگلا کوشچن ہے جی، ہم شیعہ حضرات کی کتابوں سے یا ان کے راویوں سے حدیث کیوں نہیں لیتے، اور اگر وہ بھی ہماری کتابوں سے نہ لیں تو پھر بات کیسے چلے گی؟ شیعہ تو لیتے ہیں جی، شیعہ کی آپ جتنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ تو سارا مقدمہ ہی آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، لیکن مناظروں میں کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ کی کتابیں بائبل کی طرح ہیں. او ہو سر، تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد آ گیا، میں 2004 میں گیا نا چائنا، تو میں نے کہا یار یہ سارے چائنیز ایک شکل کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی بھی سارے ایک شکل نہیں ہوتے ہو. جس طرح چائنیز اور جاپنیز ہمیں سب ایک شکل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ ایک خاص ان کا گیٹ اپ ہے. اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں واپس ایئرپورٹ پہ آیا نا تو مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ کوئی بندہ انڈیا پاکستان کا لگ رہا ہے. تو میں کہ واقعی ایسی بھی سارے کو جی نظر آنے ہیں. تو سر سنی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. حالانکہ امام بخاری کے تقریباً 111 راوی شیعہ ہیں. میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ہے کہ امام بخاری نے شیعہ سے حدیثیں کیوں لی. ان میں بڑے اسٹرانج قسم کے شیعہ بھی موجود ہیں، شیعہ مسجد کے امام بھی موجود ہیں، لیکن صدوق راوی تھے، سچے راوی تھے، ان سے روایتیں لی ہیں. باقی ذرا ایک ڈویژن تو ہو چکی ہوئی ہے. نہیں، یہ جو امام بخاری کے جو راوی ہیں جو شیعہ مسجدوں میں امام تھے، یہ مطلب باقاعدہ یہ شیعت کا ایک جو اثنا عشری فرقہ اس کے وجود کے بعد تو نہیں ہے نا؟ نہیں اسی کے بعد ہے نا. جب شیعہ مسجد کی بات کی جا رہی ہے تو مطلب ہے کہ سنی مسجد الگ ہے. امامت کا مسلک رکھتے ہوں گے یہ اتنی ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہوئی ہے نا جی، اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی. اچھا، توحید ہر دین میں ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام. اچھا میں اس کو پورا کر لوں نا، ٹھیک لیں آپ. اچھا، اپنے اپنے مطلب دی لو، کم از کم ہم غدیر خون کی حدیث بار بار بیان کر رہے ہیں نا، سنی شیعہ کے درمیان کامن ہے، آپ لیں. قرآن ہے کامن ہے، اس کو لیں. باقی روایتوں میں مطلب اختلاف ضرور ہے، لیکن پھر بھی میجورٹی چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کی، معاملات کی ایک جیسی ہیں جی. ایون آپ اگر ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں تو آلموسٹ سنی شیعہ ایک ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی مسئلے میں اختلاف آتا ہے، زیادہ تر تو سارے ایک جیسے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی زیادہ اختلاف آتا. اور ایون کہ توحید اور بدعت تو ان کے یہاں بھی بالکل سخت ہے. ہاں جی سخت ہے روایات. بدعت تو پروٹیسٹنٹس بھی بہت مانتے ہیں، عیسائی کرسچنس. وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بت لگائے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں گرجوں میں بت نہیں ہونے چاہیے، بت پرستی حرام ہے. تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پروٹیسٹنٹ تھا نا عیسائی، تو وہ کہتا ہے یہ بدعتی ہیں جو ہے نا کیتھولک جو ہیں، اور ان کو وہ وہابی کہتے ہیں. کیتھولک جو ہے نا پروٹیسٹنٹ کو وہابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بدعت اور یہ باتیں. پروٹیسٹنٹ کے آپ کو گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی مورتیاں نہیں ملیں گی، وہ کہتے ہیں یہ بت پرستی ہے. اچھا، ہاں جی اس لیے ان کو وہابی کہا جاتا ہے. اچھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ تو عقیدہ بڑا غلط ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں. ہاں جی، اور مجھے یاد آ گئی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے.
اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے, آج پروٹیسٹنٹ ہیں, اور کیتھولک اس زمانے میں موجود تھے, کیتھولک تو شروع سے ہی تھے, ان کو بھی اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. اگلا کوشچن ہے جی کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی تھا اور اس میں ہمیشہ سے توحید تھی, تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پہلے مذہبوں میں سجدہ تعظیمی کو جائز کر دے جو کہ بنیادی شرک ہے؟ نہیں, شرک نہیں ہے میرے بھائی, ٹو باؤ ڈاؤن شرک نہیں ہے. اس کو شرک ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اگر اللہ کہتا ہے کہ تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے حد رکوع یا سجدے کی حد تک جھکنا جائز ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا, تھوڑا بہت جھکنا تو اس شریعت میں بھی جائز ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو. ٹھیک ہے, یعنی وہ حد رکوع تک نہ جھکے ہوں لیکن ایسے ہوں جیسے آپ کو کوئی بوڑھی سر پھیرنے لگتی ہے تو ہاتھ تو آپ تھوڑا سے کر لیتے ہیں. یہ تو ماں باپ اور بزرگوں کے سامنے بھی جائز ہے, اس کو تو شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا. تو اسلام واقعی ان الدین عند اللہ الاسلام, ہمیشہ سے اسلام ہے. سجدہ عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہا, سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے. سجدہ اگرچہ ایک پوسچر ہے, وہ تو کئی ایک پوسچر ابھی بھی ہیں, جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یہ بھی تو ایک پوسچر ہے. چلے ہاتھ باندھنے پہ تو آپ کو مسئلہ ہوگا جی, ہم کسی استاد کے سامنے ایسے تو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے, ہاتھ کھول کے تو کھڑے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کے سامنے ربنا لک الحمد کہہ کے ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا پکی. تو ساری پوسچر ادھر بھی حرام کوئی نہیں ہوئے ہوئے, صرف ایک ٹو باؤ ڈاؤن کے اوپر بات کی گئی ہے کہ بھئی. اچھا میں اس میں تھوڑا آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک شیعہ کے مجتہد ہیں جو بڑے توحیدی ہیں, پاکستانی شیعہ تو خیر ان سے زیادہ بہت ہی زیادہ ناراض ہیں. وہ صاحب جی وہ فرمانے لگے کہ جی ان سے سوال ہوا نا, یہ سوال ہوا, وہ کہتے ہیں جی یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا جیسے ہم نے قبلہ بنا رکھا ہے نا. وہ کہتے ہیں آدم قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا. نہیں, قرآن کے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسجدوا لآدم, آدم کے لیے سجدہ کرو, ورنہ ہوتا اسجدوا الی آدم, آدم کی طرف کرو. لی آدم ہے سر, عربی تو آتی ہے سب کو, ٹھیک ہے. پریپوزیشن اگر یہ استعمال ہو رہی ہے, یہ تو اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر, فی قبری ہی کے الفاظ ہیں, سرخ چادر بچھائی گئی. شبیر بدر صاحب نے ترجمہ کیا نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بچھائی گئی. حالانکہ اوپر کے لیے تو علا کے لفظ ہوتے ہیں, فی قبری تو نہیں ہوتا. ان دا گریو اور آن دا گریو کتنا فرق ہے. تو سر پریپوزیشن تو آتی ہے, نہیں تو گوگل نہیں لحاظ کرے گا تھوڑا. گوگل ہی پاؤ گے نا تسی پٹھے بھی لٹک جاؤ نا, بزرگ پھوکا بھی مار دے رہے ہیں تسبیح پڑھ کے, انہیں پھر بھی ترجمہ وہی کرنا جڑا ہے. اچھا یہ یار یہ اپنا دسو, یہ کمپیوٹر تے ایک گوگل کیوں نہیں بزرگاں دے قابو آندا؟ کوئی پھوک مارن نا وابی ہو گیا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم. اچھا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ آ گیا جی کہ یہ جو علماء اور صوفیاء ہیں, احمد رضا بریلوی صاحب جو تھے, ان کو بھی کتاب لکھنی پڑ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اختلاف ان کی نظر میں تھا. تو آخر وہ مطلب سجدہ تعظیمی کو, ہاں تو میں نے بتایا نا ابھی جو عمران خان صاحب کے اوپر پہلا کوسچن جو سجدہ تعظیمی کو جائز کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ جائز کہہ رہے ہیں جب وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں نا, حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ. ہاں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں نا. اچھا ہاں, اور ہم نے یہ پھکی رکھی ہوئی ہے اہل قرآن کے لیے جو حدیثوں کا نہیں مانتا ہے نا, ہم کو ان کو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو قرآن میں جائز ہے, اب تم اس کی حرمت ثابت کرو قرآن سے. وہ کہتے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں آیت ہے کہ مت سورج کو کرو سجدہ, نہ چاند کو کرو, بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, تو اس سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ مدنی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنے کا. تو یہ آپ کھینچ تان کے ثابت کر رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایک ذہن ہے. اور بعض جو دلیر قسم کے منکرین حدیث ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم تو سجدہ تعظیم کو جائز سمجھتے ہیں. اچھا ہاں وہ کہتے ہیں, مجھے ایسے لوگ ملے ہیں, ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. 2 نمبر میں سلوٹ نہیں کراں گا, 1 نمبر بڑھو. اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا اس کی کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے, اس میں نے نہیں کہا, ہم سب ڈلوی صاحب نے کہا. اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پہ بھی کہہ دی جاتی ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صوفی ٹائپ لوگ زیادہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پہ فتوے لگاتے ہو. اہل محبت پہ کون سا فتویٰ لگتا ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اکلوتا بیٹا خدا نہ خاصہ کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کوئی بزرگ ہے یا ویسے ہی کوئی عشق محبت لیلا مجنوں والے قصہ لے لیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کی اسی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی, ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو عقل کے ناخن لو. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا انجے عمرہ گالیاں. یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے, یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھڑی کی ہے. ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرا نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. قیس بن سعد ان کا نام تھا. آپ اپنا سر اٹھائیے کیا کر رہے ہیں. ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا, نجدیوں کے شہر, یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں اصل میں, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو محبت کا سجدہ ہے, محبت والوں کے پہ تو فتوی ہی نہیں لگتا. یہ تو آڑے بابے ہی کہندے نے, صحابہ کرام نہیں سنے کہندے کہ محبت والوں پہ فتویٰ نہیں لگتا. محبت کی ابتدا اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کرائٹیریا ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر نبی علیہ السلام ایک چیز سے منع فرما دیں, آپ کو یہ کہ جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا, جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتا ہے میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا. ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ فزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا, حرام ہے. تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا. تو میں اس پہ کہتا ہوں بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ دے بندے ہو, نبی تو دل خوش کیتا ہے اس طرح. وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے. مسلم شریف کی حدیث, ایک صحابی کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا. ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اور آپ فرمانے ہیں بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے وہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی, تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی, تو نے دو کیوں کہا. یا آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے, ہک ہے, ہک ہے, جیڑا ہک کی ڈھوں آنکھے او کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, جیڑا ڈھوں کی ہک آنکھے او کافر و مشرک ہے. تو اچھا اسی لیے آپ دیکھیں انہوں نے شعر لکھے علم و بس کری ہوں یار, ان کو پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ عقل علم یہ ساری باتیں, انما یخشى الله من عباده العلماء, اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو. یہ ساری آیتیں جو ہیں, یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے تواڈے چل ایسے چلے ہی ہو, ایسے صحیح کہندے نے عشق دے چلے نمبر لے گئے, اور نمبر اتنے ہی نے انہوں دے ناچن گے تے ویلا سٹیاں جان گیاں, آخرت عشق دے چلے دی پھینٹی لگ جانی جے. عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے. ادروائز جو بھی آپ چیز, آگے بندہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام جو ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا, حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جعلی عشق تو ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں, اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے, تو یہ جعلی باتیں. وہ کہتے ہیں جی بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا تھی, تو اعلیٰ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بدعت ہیں, اور ہم یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے حدیثیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ, اور تم ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو. ان روایتوں کا کیا کام. آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. وہ صوفیاء تو اہل حضرت کو بھی نہیں نہ مانتے جی, صوفی اہل حضرت کو بھی کوئی نہیں مانتا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانا دیتے تھے تھوڑے کو روحانی باپ کوئی نہیں ہے, یہ مطلب انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے جو جعلی عقیدے تھے نا, جن کے پیچھے کوئی قرآن و حدیث کی آیات نہیں تھی, ان کو بھی اعلیٰ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کر ہی دیا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں سارے مولوی ہیں. ہاں تو پھر کیا ہے, صاحب وہ کیا لفظ کرتے ہیں, کہتے ہیں صاحب شریعت ہے, ایک صاحب وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں. صاحب دل یعنی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتا, بس ان کا کنسیپٹ ہے, تو وہ آپ اپنے پاس جیب میں رکھیں نا. لائن ہے. ہم تو آپ کے نبوی بھائی ہیں, ہمیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گرو نانک سے کریں,
پنجا صاحب چلے جائیں. ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بعد فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت, اور اہل بیت کا احترام کرنا, اللہ کی کتاب کو پکڑنا. ان کو کہیں کہ اپنا ایک عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت کریں جس عقیدے میں ہم سے تفرد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ہم بھی مانتے ہیں, جی یہ عقیدہ نہ ثابت کریں. انہوں نے جو عقیدے اپنے جعلی بنائے ہیں نا, کوئی ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت کریں, نہیں ثابت کر سکتے اللہ کے فضل سے. اچھا ایک سوال یہ جی کہ ایک جو ہے صحابی حضرت ابو غادیہ, ان کے اوپر یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. تو یہ انٹرنیٹ پہ کسی بندے نے سوال کیا, تو انہوں نے ایک مودی سے ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے جواب دیا کہ بھی اس وقت 2 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور حضرت ابو غادیہ جو ہے ان کو اجتہادی غلطی لگ سکتی ہے. نہیں, وہ یہ کیا کہتے ہیں ابو الغادیہ نے عمار کو قتل نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ابو غادیہ نے خود مانا کہ میں نے کیا, لیکن عین ممکن ان کو غلطی لگی ہو, کیونکہ ایک اور شخص بھی تو دعوے دار ہے. وہ کہتے ہیں ایسی مثالیں ہمیں دور نبوت میں بھی ملتی ہیں, تو لازمی وہ کہتے ہیں کہ یہ بدری جو ہے نا, ان کا جنبی ہونا ممکن نہیں ہے. اچھا یہ مکمل ہو رہا ہے, آپ کر لیجئے گا. پھر پہلے یہ سوال اچھا انہوں نے سر ان کا سوال ہو چکا ہے, آپ کا سوال بعد میں لیتا ہوں. ان کا سوال ہو چکا ہے, اس کے بعد آپ کا سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا ابو الغادیہ کے بارے میں کہ انہوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا تھا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ہے. وہ کہتے ہیں وہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے, اس کو وہ چیز کور کر دے گی, جس طرح تعویلات کرتے ہیں. مسند ابی الغادیہ موجود ہے, مسند احمد کے اندر ایک چیپٹر جس میں ابو الغادیہ کی حدیث ہے. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیثیں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ ہوں. اس میں ابو الغادیہ خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا, اور وہ شرمندہ ہیں. جی ٹھیک ہے. شرمندگی, قتل ہونا, اس سے وہ وعیدیں ختم نہیں ہو گئی ہیں. شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے کہ وہ وعید اس چیزوں سے ختم نہیں ہو جائے گی. وہ اللہ کا معاملہ ہے, آخرت میں ہم نہیں آخرت کا فیصلہ کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم یہ جھوٹ نہ بولیں کہ ابو الغادیہ نے مارا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس سے کوئی یعنی روگردانی نہیں کر سکتا. باقی رہا شرمندگی, تو صرف ابو الغادیہ نہیں, حضرت عمر بن عاص بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ موت کے وقت روتے تھے کہ میں نے حضرت علی کے خلاف جو لڑائی کی ہے غلط کی ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. آخری وقت میں تو بڑے لوگوں کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں, اور جب وہ آخری وقت میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پمفلٹ کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں نا کہ ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں معاملات. باقی اس میں توہین اور وہ فتویٰ بازی والا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کلیئر کر دیا. اگر اس میں پھر بھی کوئی چیز ہے تو اس حوالے سے اس کوسچن میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ ڈسکس کریں. نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ جو حضرت عمار جب شہید ہوئے نا تو 2 بندوں کا دعویٰ تھا. اور سر میں بتا رہا ہوں مسند ابو الغادیہ میں ابو الغادیہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مرا ہے. نہیں, یہ تو وہ مانے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں وہ مان رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہوگی کیونکہ وہ بدری تھے. ایڈی بڑی او دیکھو, اور پھر تو واشی بھی غلطی لگی ہوئے گی, ہو سکتا ہے واشی نے نہ ہی ماریا ہوئے. اور خدا دا نا جی اللہ دے بندو, اے بندہ ماریا انہیں, اے کوئی ایسا میس نہیں کیتا جڑا بھول گیا. نہیں کہتے جنگی میدان میں وہ کہتے ہیں اور سر اللہ دے وہ بندے ہو پتہ لگتا. اور نہیں. اور سر مسند احمد میں الفاظ ہیں, سنیں میری طرف بتوجہ, مسند احمد میں الفاظ ہیں, میں نے آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھیں, اس میں وہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو انو بھائی میں دس دیں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی کہ اینو میں نہیں چھڑنا. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں میں نے اس کو میں نے دیکھا علیحدگی میں, جب اس کو جنگ میں پایا تو میں نے اسے قتل کر دیا. وہ تو پورا یعنی پلان بنا کے انہوں نے قتل کیا ہے. کہتے ہیں بعد میں یعنی مجھے اس کی شرمندگی ہوئی. اچھا, بندہ نے مر گیا نا. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ غلطی سے مارے گا یا بغیر غلطی, آپ نے فرمایا تھا عمار کا قاتل دوزخ میں. بس وہ اس نے جان بوجھ کے مارا, غلطی سے مارا, جو بھی آپ جھوٹ سچ بولنا چاہتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام سے بحث کیجیے گا قیامت الدن. ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. آپ نے نٹی گٹی نہیں کی کہ اس سے غلطی ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ آپ جھوٹی وکالت نہ اس کی طرف سے کریں. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں آپ لقمہ داخل نہ کریں. یہ چائے آ گئی ہے, اس کو بند کر دیجئے. چائے کے انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد باقی سوالات کا سلسلہ شروع کر دیں. جی ہارون بھائی, یہ ہارون بھائی ہمارے الحمدللہ
آئے ہوئے ہیں راولپنڈی سے، شمس آباد سے، اور ماشاءاللہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن حکیم مکمل جو ہے وہ ان کی لینگویج کے اندر ٹائپ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے. تو یہ بھی ایک کوسچن کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ خود مجھ سے 1 to 1 کوسچن کر لیں اس حوالے سے. تو جی ہارون بھائی اپنا کوسچن ریپیٹ کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی 2 الفاظ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلی بار آپ کی تقریب میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. آمین. میں نے آپ کا ایک وہ 71B مسئلہ جو ہے وہ سنا تھا رفع یدین کے حوالے سے. اس 70B ہے وہ. جی 70B. ہاں جی. اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ ایک کوسچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں کچھ وہ گھوڑے کی دموں کا ذکر تھا. جی جی جی. تو وہ جو ہے وہ بعد میں نے ایک دوست سے جب ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ 2 احادیث جو ہیں وہ اکٹھی ہیں. ایک جو ہے وہ ایک حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کے وقت، دوسری حدیث جو ہے وہ اس کا سینیریو بھی بالکل مختلف ہے، وہ ساری حدیث بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس حدیث میں جو ہے وہ رفع ایدیکم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں، اور اس حدیث کے پورے سینیریو کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع والے رفع یدین کی ممانعت کا ذکر تھا. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، تھوڑی کنفیوژن تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہاں جی میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو ایکسکیوز ہے نا، اس کو میں نے آلریڈی اگر آپ غور سے سنیں نا 70B مسئلہ جو ہے نا میرا رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ان کے جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں نا ان کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے. 8 ان کے بڑے بڑے ایکسکیوزز تھے. کبھی کہتے ہیں وفات تک دکھائیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ دکھا دیں خلفائے راشدین سے دکھائیں، کبھی کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف میں ختم ہو گیا تھا، مکہ شریف کے اندر تھا. اس قسم کی جتنی ساری چیزیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی. اسی میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. پہلی بات ہے کہ مسلم شریف کا علم بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ مسلم شریف کس اسلوب میں لکھی گئی ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اگر ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں نا، ایک سے زیادہ طرق، تو وہ طرق جو ہیں وہ امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سینیریو پتہ چل جائے. صحیح مسلم کی جو پہلی 4-5 حدیثیں ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف اصحاب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا. یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے، مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، انس ابن مالک سے بھی ہے. اتنے صحاب سے ہیں، وہ ساری ایک جگہ جمع ہے. یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث. یہ 4 حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس کے اوپر ایک ہی باب ہے، امام نبوی نے باندھا ہوا ہے، اکٹھی لکھی گئی ہیں. 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے. ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں. اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت؟ اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو، اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو. انہوں نے کیسے ڈٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت والا رفع الیدین ہے؟ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا، ان کے عید کے رفع الیدین بھی داخل ہو جائیں گے، نماز وتر کا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا. یہ ان کو دعوی باطل ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے. بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفع الیدین نہیں، اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی موجود نہیں ہے. تو اس میں نہ پہلے، اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفع الیدین آپ سے فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم بعد مان لیتے. اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو. ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے؟ کیا رفع الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے، کھجلی کرنا ہے؟ اس کو اگلے 2 طرق جو ہے نا اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو، سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو. یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھے ہیں محدثین نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے، کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہے. یہی باب صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں موجود ہے. اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جز رفع الیدین،
اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں. یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جز رفع الیدین میں ہارون بھائی. جی ٹھیک ہو گیا. پھر ان کے گھر کی گواہی یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے, انہوں نے دروس ترمذی میں باقاعدہ ان کے دروس چھپے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رفع الیدین کے اوپر مسلم شریف کی ان حدیث کو پیش کرنا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء. پھر بریلویوں کے مفتی احمد رضا نعیمی صاحب نے جال حق کتاب لکھی ہے, دنیا جان کی وہ ہر لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے رفع الیدین کے ترک پہ جتنے دلائل لکھے ہیں نا, اس دلیل کی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے, ورنہ تو پہلے نمبر پہ لے کے آتے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے, اور ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسی طریقے سے ہارون بھائی جس طرح آپ پوچھیں نا تراویح کتنی ہوتی ہے, کہتے ہیں 20, کہتے ہیں کس طرح, کہتے ہیں تراویح وی آ گیا وچ تو تراویح وی ہو گیا. اس میں رفع ایدیکم, وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھایا جائے تو وہ بھی رفع ایدیکم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھانے کا محل لکھا ہی نہیں ہوا کہ رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے. خام خواہ اس طریقے سے اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا یہ بالکل دشمنی ہے. اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلپ دیکھیں, انہوں نے جدھر جدھر بھاگے ہیں نا جی, میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گیا ہوں. انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوا, میں نے جز رفع الیدین سے مناظرہ ثابت کیا ہے رفع الیدین کے اوپر امام حنیفہ کا حدیث کی کتابوں سے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں خوابوں میں بزرگوں کے اشارے ہوئے ہیں. میں نے سنن دارقطنی سے صحیح سند سے, سند کی تو ضرورت نہیں ہے, امام دارقطنی خود کہہ رہے ہیں کہ میرا استاد جب مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا بیٹا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی پہلے حنفیوں کے مذہب پہ تھا, اہل کوفہ کے. حنفی تو لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک رات نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی, آپ نے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیا, تو میں بھی پھر اس طریقے سے نماز شروع ہو گیا. یہ رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ امام دارقطنی کے استاد لکھوایا کرتے تھے, اور میں نے HD کیمرے میں وہ سنن دارقطنی بریلویوں کا ترجمہ دکھایا. سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں, امام دارقطنی خود اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے. اب ہم ان کو خواب بھی دکھا رہے ہیں محدثین کے, ان کے بابوں کے نہیں, پیچھے کون سی بات رہ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دل بے ایمان تے وجدان ٹھیر, ان کی جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں نا میں نے ان تمام کے جواب دیے, اور اس میں نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں جی. تو آپ وہ 70B دوبارہ دیکھیں نا, اس میں یہ عدم ذکر کی روایتیں بھی لے آتے ہیں. اچھا پہلے انہوں نے بڑا جھوٹ بولا, کتابوں کے اندر لکھا جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں ختم ہو گیا. ہم نے بتایا کہ رفع الیدین کی ساری حدیثیں ان صحابہ نے روایت کی ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. فتح مکہ ہوتا ہوا ہے 8 ہجری کے اندر, کیا یکم ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تھا؟ اور اس میں غزوہ تبوک کا صحابی ہے بخاری مسلم میں مالک بن حویرث, جو کہتا ہے کہ میں صرف نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے 20 دن آپ کے ساتھ رہا. صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے. آپ نے جاتے وقت مجھے نصیحت کی, سلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور وہ رفع الیدین کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں بخاری مسلم میں, جس نے صرف حضور کی صحبت اس لیے کی کہ میں آپ سے دین سیکھوں. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر, غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر, غزوہ تبوک کے بعد تو نبی علیہ السلام 1-1.5 سال زندہ رہے. اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے. ان کو کہیں کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی گھوڑوں کی دموں والا کام کرتے رہے, نعوذ باللہ. یہ بھی میں نے اس میں ہارون بھائی بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو. اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ 63.25 سال تک بقول ان کے کہ نہیں بالکل اینڈ پہ چھوڑا تھا, 63.25 سال تک گھوڑوں کی دموں والا کام کرتے رہے, نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے چیلنج کیا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں, اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں, اور اتنے سخت الفاظ ہوں. انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور یہ جھوٹ محدثین شروع سے پکڑتے آئے ہیں, اور خود ان کے اور اپنے علماء کی جرت نہیں. میں آپ کو بتاؤں, مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک اور بڑی جرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے, اس میں لکھا کہ نماز میں خشوع وہ کرتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. پہلے ہم ان کو پھکی دیتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفع الیدین کر کے اپنا خشوع خضوع برباد کرتے ہو, اور نماز وتر میں, اور یہ پھکی امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے جز رفع الیدین میں. اب تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں ہے, جعلی روایتیں پیش کرتے رہے, وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے. اور وہ لاجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی؟ اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رفع الیدین سے, اور جو نماز پڑھنی سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون نہیں برباد ہو رہا؟ اور اللہ دے بندے وہ کوڑ ماریا کرو جڑے کو ہضم بھی ہون. ٹھیک ہے نا, میں اس لیے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینئرنگ کرتا ہوں
الزامی جواب دیتا ہوں. آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا, وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا, الٹیمیٹلی آپ ہاتھ اٹھا لیں گے. اور تائیں کہتے ہیں جناب علی نو سنیا کرو گمراہ ہو جاؤ گے, اور علی کہتے ہیں سارے نو سنیا کرو ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمیں پتہ لگے گا کوڑ مار رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنیں پھر ہمیں سنیں. آئے یہ علم کا میدان ہے, آ کے فیصلہ کریں. اور صحیح مسلم آپ خود کھول کے پڑھیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969 سے لے کے 971 تک یہ 4 مسلسل حدیثیں ہیں. اس پہ امام نووی نے باب بند ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے. یہ سارے محدثین کا موقف ہے. یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو اب ان کے دماغ میں نئے نئے قصے کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدیں لوگوں نے بیان کی. تو ہمارا مقدمہ ٹوٹیلٹی میں الحمدللہ کلیئر ہے. ہمیں کوئی اور پھر ہمارا تو دعویٰ ہے کہ سنی اور شیعہ کا کتابوں کا اجماع ہے رفع الیدین کے اوپر, اور کھول کے دیکھ لیں آپ. اچھا علی بھائی, اس میں تو گزارش کروں نا, اس پہ ایک نئے انداز سے بھی اعتراض آیا ہے نا. یہ جو آزاد خیال علماء ہیں جیسے قاری انیف ڈار صاحب وغیرہ, جن کا بظاہر کوئی تعصب بھی نہیں ہے نا, بلکہ وہ تو جو روایتی دیوبندی بریلی علماء ہیں ان سے ان کی بڑی ٹسل چلتی رہتی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں کہا, غامدی صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا موقف ہے, وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, یہ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور حدیث کی کتابیں ان کے بعد ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں جب امام بخاری نے نماز کس کو دیکھ کے شروع کیا, وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھ کے کیا نا, بخاری تو نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ بات مان سکتے. یہ رود مار رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کہ بخاری کی تو کتاب صحیح بخاری موجود ہے, امام حنیفہ کی کتاب لیں پھر اگلی بات کریں. شڑول تو نہ ماریں, کوئی لاجیکل بات کریں نا. پرانے تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں, ان سے پہلے جو 80 سال کے لوگ ہیں وہ پرانے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں انہوں نے انہیں کو دیکھا ہوگا, وہ رفع الیدین نہیں کرتے. دیکھا ہوگا تو تب ہے نا جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کتاب موجود ہو, کتاب موجود ہو. پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو اور باقی محدثین ہیں جو ان کے استاد ہیں, کون ہے جی؟ امام جعفر ہے نا. جی امام جعفر تو رفع الیدین کرتے تھے نا, سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں. جی تو انہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ امام حنیفہ نے تو چلو کسی کو دیکھا ہے نا, امام جعفر کس کو دیکھ کے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے نا ایک دعویٰ کرنا. اور پھر ان کے لیے تو میرے پاس بہت بڑی پھکی ہے نیفدار پارٹی کے لیے, یہ عملی تواتر اجماع کو مانتے ہیں. جی تو ان کو کہ عملی تواتر جو ہے وہ جہاں پہ دودھی دودھ دے کے جاتا ہے وہاں کا مانا جائے گا, یا جہاں پہ بھینس موجود ہو وہاں کا مانا جائے گا. دودھی تو گٹر کا پانی بھی ملا کے آپ کو, تالاب کا بھی پانی ملا کے دے گا. ہمارے تو یہاں پہ دودھی لے گئے ہیں سارا کچھ. دین کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ عرب کی سرزمین میں. اور تاریخ میں کبھی عرب کی سرزمین میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار کی حکومت نہیں آئی ہے. ایون برٹش حکومت میں بھی انہوں نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا. تو صحابہ کی اولادیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ مکہ مدینے میں. تو رفع الیدین کرتے ہیں. تو عملی تواتر بھی ماننا پھر ان کا مانا جائے گا نا سر. آپ لوگوں کا تو عملی تواتر نہیں. آپ کے عملی تواتر میں تو میں نیف ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے. تو نیف ڈار صاحب کو کہ مانگیں گے قبروں سے, وہ کہیں گے نہیں ان کے ذاتی قائد ہے. تو ایک جگہ رکے تو صحیح نا. ہم تو کہتے ہیں آئے عملی تواتر کے اوپر, عملی تواتر پہ آئے تو عرب کا عملی تواتر مانا جائے گا, ہندوؤں کی اولادوں کا نہیں, اور سکھوں کی اولادوں کا عملی تواتر نہیں مانا جائے گا, بت پرستوں کی اولادوں کا. جو صحابہ کی اولادیں ان کا مانا جائے گا. ٹھیک ہو. اچھا اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سانڈ, یہ میرے خیال سے بینسے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ وہ سنڈا اس کو کہتے ہیں نا. آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو بھینس کا میل ہے. ہاں جی, اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس میں مطلب فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے, اور راجع قول یہی ہے کہ بچنے میں عافیت ہے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا عقیقے کے لیے 2 گائے ذبح کی جا سکتی ہیں؟ نہیں کی جا سکتی جی. 2 بکریاں, 2 بکرے, یا 1 بکرا اور 1 بکری یا 2 بکرے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. گائے کوئی ثابت نہیں نا, گائے میں حصہ رکھ سکتے ہیں, پوری جان دینی ہوگی. بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کی. اگلا کویسچن موجودہ دور کے حساب سے بہت کرٹیکل ہے کہ آج کل یہ بات ہر گھر میں ہوتی ہے, اور اب مذہبی طبقہ بھی کافی حد تک یہ بات کرنے لگ گیا ہے کہ بھی آپ ووٹ جس کو مرضی دیں, کسی شخص کا ذاتی کردار اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو یہ بات درست ہے؟ یعنی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یار کسی شخص کا ذاتی کردار کچھ اور ہے, تو آپ کو باقی نہیں پتا. میرا موقف بھی یہی ہے کہ آپ جس کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکمران جو ہے وہ بڑا نیک شریف پرہیزگار عمر بن عبدالعزیز آ جائے. وہ میرے بھائی بکریوں میں سے ایک بکری نکلے گی نا حکمران کے طور پہ. جس طرح کی ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگی نا. ہم سب کیا ہیں کہ سارے پاک و صاف ہیں, انہی میں سے حکمران چنے جائیں گے نا. تو جڑا کٹو گے وہی لال نکلتا جائے.
ٹھیک ہے نا جی. میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں. جو لوگ آف شور کمپنیوں کی بات کرتے تھے ان کی اپنی کمپنیاں نکل آئیں, ان کے دائیں بائیں کے لوگوں کی کمپنیاں نکل آئیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر انہوں نے کہا نہیں ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, ایک بری بدعت بھی ہوتی ہے, اچھی کمپنی بھی ہوتی ہے, بری کمپنی بھی ہوتی ہے. اور پہلے وہی لوگ کہتے تھے نہیں آف شور کمپنی تو بناتا ہی وہ ہے جس نے چوری کا مال چھپانا ہو. پھر ڈیفینیشنیں بدلنا شروع ہوگی. میرا موقف یہ ہے کہ ذاتی کردار کسی کا سب کا ہی برا ہو, آپ کو کسی نہ کسی فارم میں نظر آ جائے گی کمزوری. آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, آپ میں بھی ہے, ان میں سے بہتر دیکھ لیں. جو میں اکثر کہتا ہوں, میرا ووٹ کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ووٹ الیکشن 2018 انجینئر مدنی مرزا لکھے, اس میں نے کھول کے کہا کہ اللہ کے بندو یہ آپ اپنا حق یوز کریں تاکہ آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنی ان پٹ دے سکیں. باقی ظاہر ہے کہ انہی میں سے ہی چننا ہے نا. اچھا اگلا کویشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ کسی شخص کی شہرت جو ہے اسی کے تحت دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں موسٹلی. تو مثال کے طور پہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں سنا ہے کہ جی یہ شخص تو بالکل بدکار ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کہ جی میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے جی فلانا شخص بڑا کرپٹ ہے, اس نے اس کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے, صرف ایک سنی سنائی بات پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایسا گمان رکھنا کیسا ہے؟ جو بندہ ٹی وی کے آگے اوپر کہے کہ میں اپنی فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں رشوت کے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے میرے کام فوراً ہو جاتے ہیں, میں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہوں, نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں, سب کو پتہ چل جائے گا, تو اس کی بات تو کوئی گنجائش ہی نہیں نا, وہ تو اقرار جرم کر رہا ہے نا. اس طرح کے اقرار جرم والوں کے اوپر تو حد بھی نبی علیہ السلام نے لگائی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے کہا رسول اللہ میں ناپاک, مجھے پاک کر دیں. اور فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ. اس نے کہا رسول اللہ زنا ہو گیا. آپ فرمایا اللہ سے معافی مانگ. 4 دفعہ اس نے, آپ نے چہرہ انور پھیرا, دوسری طرف سے آگے کہہ رہا ہے آپ فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا, پھر اس کو سنسار کروایا گیا. تو جو بندے اپنے گناہوں کا علل اعلان اقرار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. باقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس نے ذہن رکھنا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جو بندہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی غیبت اگر عوام کرتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں گی جو اس نے کی ہوئی ہے. میں صرف ایک مثال کے لیے بیان کرتا ہوں, یار سراج الحق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے ہڑپ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے؟ نہیں سن. ابھی انہوں نے ساسے جمع کروائے ہیں تو 4.5 تولے سونا صرف, اس سے زیادہ میرے گھر میں ہے, ایک 27 لاکھ روپے کا مکان اور وہ باقی ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا جی. اور تو ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے آ گیا نا. آپ کو پتہ ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس چل رہا تھا تو وہ جسٹس عظمت سعید نے کہا تھا, اس نے کہا جی اگر 62-63 لگی تو صرف سراج الحق صاحب ہی بچیں گے. تو سر جو سچا ہے نا وہ سب کو پتہ ہے سچا ہے, وہ بول کے کہہ رہے ہیں, ٹھیک, ہاں جی سارے لوگ موجود تھے نا, مطلب تو وہ جو سچائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کون کیا ہے, ٹھیک ہو گیا نا جی. تو وہ جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بولتے ہیں. باقی یہ ہمارا موقف یہ, میں تو اس کے ساتھ میں ہوں, میں کسی ایسے اینکر کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملائن کرے ٹی وی کے اوپر آ کے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طریقے سے لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں اور پھر جب عدالتوں میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. پہلے کیا کیا دعوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تمہارا سیاسی بیان تھا. یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا یہ تو حرام ہے, یہ عبادت نہیں ہے کہ سیاسی بیان دینے کے لیے آپ کسی کو, اور پاکستانی قوم تو یہ کہ آپ نے مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ جو قصور والا واقعہ تھا, وہ جی 35 اکاؤنٹ ہیں, فلاں ہے, ٹمکان ہے, بعد میں جناب جا کے ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, سب جھوٹ پتہ لگا. لیکن اس نے جو مقصد اس وقت اچیو کرنا تھا نا یہ جھوٹ مچا کے ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈیمیج کرنا تھا, وہ اس نے کر لیا. یہاں پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پٹی پڑھا دیں گے, بس وہ بعد میں ثابت ہو نہ ہو ان کا مقصد پورا ہو گیا. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے, تو یہ تو غلط کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ وہ قوم ہے جو نماز نہیں پڑھتی سر, تو یہ آپ تو چھوٹے ہیں ان کے اندر کسی کی غیبت کرنا. میرے پاس ایک بھائی ہے, میرے بھائی کو سمجھائیں, ایک گانے سنتا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتا, کہتا نماز کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا سننے دو گانے اس کو یار, کیا ہے. ایک بندہ گٹر کے پانی والا دودھ کا گلاس پی رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں مکھیاں مار کے ڈالتا ہے, تو یار وہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے, یہ تو چھوٹا کام ہے کرنا سے. اچھا اگلا کویشچن ہے جی کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے وارث مانگا, اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی ہی نہیں, تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے. نہیں, نبوت ہی تھا نا. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما,
اگر اپنے مال کا وارث ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا وارث. انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں, جو ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے. ہیکل سلیمانی آپ کی ایک خانقاہ تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام کی. آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا, کوئی لائق شاگرد نہیں ہوگا, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پیغمبر تھے. تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کی طور پہ بات نہیں ہوئی ہے, وہ علمی وارث کے طور پہ بات ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا. لہٰذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے, یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں, اس کی زیادہ تفصیل. میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ ابو بکر کے ساتھ کیوں ہیں؟ میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا اس ٹائم. مولا علی اگر پھڈا پا لیندے تو میں بھی فدق پھڈا پا لیندا. وہ چپ رہے نے تو میں بھی چپ ہاں. میں شاہ وفادار تو نہیں نا. میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ. کہتا جی اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں؟ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے, میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعہ ہیں نا بڑے ڈفرینٹ ہیں. مجھے ایک بھائی ای میل کرتے ہیں, میں ان کا آن ایئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. انہوں نے 5B کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا, کم میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں. نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے اور کتابوں سے, کہ سیدنا مولا علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے نہج البلاغہ میں. رولیم ہو گیا. اچھا پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہے نا وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجے جس میں انہوں نے معاویہ کو خط لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. تو اس کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام خلفائے راشدین کو مانتے تھے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسیسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے, وہ ظاہر مذہبی طور پہ تو تھے نا. دیکھیں حضرت ابو بکر کا مسئلہ پھنستا ہے تو مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عثمان کا مسئلہ کو پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, اما عائشہ کو مسئلہ پھنستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, صحیح مسلم 639 نمبر حدیث. تو روحانی تو ساروں کے وہ تھے مرشد, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, مولا تھے وہ سب کے روحانی طور پہ. باقی رہی پولیٹیکلی تو میں نے ناج البلاغہ سے 5 خطبے پیش کیے ہیں مولا علی کے خلفائے راشدین کی شان کے اندر. تو ٹھیک ہے, مسئلہ 162A ہے اس میں, بلکہ آپ عارض بھائی تھے اس میں, یہ بھی آئے ہوئے تھے سیالکوٹ سے اس وقت. میں نے وہ ایک کتاب میں, اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا, اس کے تو کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں. وہ تو شیعہ جا کے ذاکرین کو پڑھ گئے, انہوں نے کہا کیڑی ناج البلاغہ اللہ دے بندے, اے دیکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہم نے جس طریقے سے سچائی کی آواز کو بلند کیا ہے الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی شاہ جی اگلا سوال کریں. جج اگر کھلا کروا دے تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ خامد نہ دینا چاہ رہے ہو طلاق, خامد بنے ہوئے بدماش. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ عورت جو بیچاری جاتی ہے نا ججوں تک, تو ظاہر قانونی طور پہ اس لیے جاتی ہے کہ وہ اس کو نہیں دینا چاہتا. تو یہ یاد رکھیں, میرا ایک ہے نکاح خلا طلاق, اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں. جس طرح 3 طلاقیں دینا ایک مرد کا حق ہے نا, جب چاہے بغیر وجہ کے بھی دے لے, اللہ کے حضور مجرم ہوگا لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گی. بالکل اس طریقے سے کوئی عورت بغیر وجہ کے بھی اپنے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے, یہ کہہ کے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور مجھے ایک انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا, وہ کہنے کا جی وہ دیکھیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میری بیوی نے کہا ہے کہ جی وہ میں نہیں ساتھ رہنا. جی جب جج نے اس سے پوچھا کہ وجہ, اس نے کہا وجہ کوئی نہیں, بس میں نہیں رہنا چاہتی, تو اس نے خلا کروا دیا. تو میں نے کہا سب سے بڑی وجہ ہی دنیا میں یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. نہیں, اس میں حدیث جو آتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بلا وجہ. سر وہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا, دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا. اچھا, یہ خوشبو والے معاملے خامدوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جو خامد نہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آخرت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ دنیا کا معاملہ نہیں, دنیا میں تو اسٹیبلش ہو جائے گی. وہ اگر نجائز کر رہی ہے تو وہ ٹھیک, لیکن یہ اس میں کہ نہ حق کرے. تو اگر ایک عورت کہتی ہے میں اس مرد کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا, تو یہ نجائز وجہ نہیں ہے, یہ جائز وجہ ہے. وہ جو بخاری میں آتا ہے, وہ ایک صحابی تھے, ان کی جو بیوی تھی, دونوں غلام تھے نا, تو وہ آزاد ہو گئی, تو وہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا. بخاری میں آتا ہے اس کی داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رسول میری بیوی یہ تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ آزاد ہو گئی تھی. تو آزاد کا رول یہ ہے کہ اگر عورت آزاد ہو اور مرد غلام ہو تو وہ پھر اس سے علیحدگی اختیار, کیونکہ آزاد عورت کا تو مقام زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کے ساتھ رہے. اس نے کہا رسول یا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟
ان کا میں حکم تو نہیں دے سکتا. ادھر ہوتا تو کوئی 2-4 وہ پیدا ہو جاتے کلاشن کوفم والے, گستاخی کا فتویٰ لگانے والے, لیکن ان کو تو دین کی سمجھ تھی نا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ معاذ اللہ, میں کیوں حکم دوں گا جب اللہ نے اجازت دی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی. حق حاصل ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو یہ حق حاصل ہے, وہ تو نجائز والا معاملہ ہے نا. اور وہ فیصلہ آج کی عدالتوں نے نہیں کرنا. عدالت کا کام ہے, خلا کا کیس آئے, خامند کو بلائے, وہ نہیں دیتا, بدماشی پہ اڑا ہوا ہے, تنسیخ نکاح کرے, دیٹس آل. اچھا یہ کیا عدالت کو کیوں نہیں حاصل؟ اچھا جی عدالت نہیں کرنا ہے نا, اور کیا کرے, کدھر جائے گی؟ ٹھیک. وہ تو دے نہیں رہا طلاق. اور خلا میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح بھی ہو سکتا ہے, 3 طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں خلئی والا کام ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دور میں کیا سٹیٹس تھا, اور ان کی کتابوں کے کلی طور پہ صحیح ہونے پر اجماعی امت اس زمانے میں تھا یا بعد میں ہوا؟ نہیں, ظاہر ہے اس زمانے میں جب امام بخاری امام مسلم آئے نا جی, اس وقت بڑے بڑے ائمہ دنیا میں موجود تھے. احمد بن حنبل تھے, امام اسحاق بن راہوے تھے, اور بڑے بڑے ائمہ تھے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جناب کوئی نئے ہی سورج طلوع ہونے والا ہے. جب امام بخاری آئے ہیں تو پھر تو ان کے استاد بھی کہتے تھے کہ علم حاصل کرنا تو بخاری کے پاس جاؤ, ٹیلنٹ ہے نا. تو ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری جینیس پرسنالٹی ہیں. اور باقی یہ کہ ان کو پھر جیلسی کی وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. باقی یہ تقریباً 300 سال کا عرصہ لگا ہے امت کو اس بات میں پہنچنے میں کہ بخاری مسلم کے پائے کی کتابیں کوئی نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اہل سنت کے ہاں تو اجماع امت ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مناظر ٹائپ لوگ کہتے ہیں کہ جی, بعض رافضی بھی کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کی تکفیر کی گئی غالباً خلق قرآن کے مسئلے پہ. نہیں, تکفیر نہیں کی ہے, وہ امام زولی نے ان سے اختلاف کیا تھا. امام زولی سے امام بخاری نے بخاری میں حدیثیں بھی لی ہیں. امام زولی ان کے استاد تھے نا, وہ غلوب کرتے تھے اس مسئلے کے اندر. ان کا موقف غلط تھا, امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا. کیا تھوڑا ایکسپلین کر. اب وہ موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ جو قرآن پاک میں جو مصحف کاتب لکھتا ہے نا یہ بھی غیر مخلوق ہے. امام بخاری کہتے تھے کہ جو کاتب لکھ رہا ہے نا یہ تو اس کی تخلیق ہے, یہ مخلوق ہے. جس چیز کو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے. تو لاجیکل ہے نا یہ, سر یہ مخلوق ہی ہے نا, ختم ہو جائے گی. آج میں اس کو شریڈنگ میں ڈالوں ختم ہو جائے گا. قرآن تو ختم نہیں ہوگا لیکن یہ مصحف تو ختم ہو جائے گا نا. اگر یہ غیر مخلوق ہو تو ختم تو نہ ہو. اچھا مخلوق ہے نا یہ. تو یہ امام بخاری کہتے تھے کہ یہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے یہ ہماری تخلیق ہے, اور جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اب ٹیکنیکل فلسفیانہ بحثیں, ظاہر ہے معتزلہ بھی آگے تھے تو یہ بحث ہے. تو امام بخاری کا تو لاجیکلی آج امت کا یہی عقیدہ ہے. اس وقت زولی کا دور تھا, انہوں نے مجلس سے نکال دیا. انہوں نے کہا جو بخاری کے ساتھ ہے وہ بھی اٹھ جائے. امام مسلم بھی بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ گئے, لیکن انہوں نے کہا میں انصاف کروں گا, میں نہ بخاری سے کوئی حدیث لکھوں گا نہ مسلم نہ امام زولی سے. امام مسلم نے کہا, یہ اکثر کہتے ہیں امام حنیفہ سے امام بخاری نے کوئی حدیث نہیں لی تو امام مسلم نے بھی تو نہیں لی بخاری سے. ان تو ریزن بتائی ہے کہ میں انصاف کروں گا, میرے دونوں استاد ہیں, میں رہے بخاری کے ساتھ وہ, لیکن احترام میں انہوں نے ان کی حدیثیں ان کو واپس کی, بخاری کی حدیثیں ان کو واپس کر دی. اور امت کے حق میں بڑی نعمت ہو گئی. کیوں؟ اس کے باوجود آدھی حدیثیں متفق لے ہیں بخاری اور مسلم کی. اور یہ ہمارے پاس کتنا بڑا سپورٹ ہو گیا. قرآن میں بھی آتا ہے نا ہر معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے. بخاری الگ چین لے کے آ رہے ہیں, مسلم الگ لے کے آ رہے ہیں, اور باتیں متفق ہیں. 1906 حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں جو متفق لے ہیں تکرار چھوڑ کے, اور ٹوٹل 4000 ہیں, ان میں سے بھی 2000 متفق لے ہوگی تو امت کے حق میں خیر ہو گئی نا. اور ورنہ وہ 2000 بھی اگر بخاری مسلم نے بخاری سے ہی لکھی ہوئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بچتے بخاری ہی ہے نا, گلا نے وہی نے نا. اب امام مسلم نے الگ چین سے لی اور ماشاءاللہ دونوں بھائی ایک وقت ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال بڑا خطرناک آیا جی. کرو جناب. وہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ خود پڑھیں آپ, تاکہ آپ کو مولویوں کی کارستانی پتہ چلے. اسی بات کو بنیاد بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر ایک فیس بک مولید ہے, اس نے ظاہر اپنی آئیڈینٹی تو ظاہر نہیں کرنی نا, اس نے پاکستانی مولید ہے, اس نے لکھا جی کہ میرے ساتھ یہ پازیٹیو فیکٹر تھا کہ میرے والد صاحب عالم دین تھے, تو مجھے یہ شاہ جی مولد تو بھی مولوی کہتے ہیں. وہ تو چلو اس کو تو بس مولد ہر مولوی دوسری پارٹی کے مطلب مولد ہے. وہ باقاعدہ یعنی کہ اچھا مولد کہتے کسے ہیں؟ جو خدا کا انکار کر دینا. ہاں یہ الحاد سے نکلا ہے, یعنی ہم موحد کا یہ اپوزٹ ورڈ ہے. موحد ایک اللہ کو ماننے والا, ملحد اس کے ساتھ الحاد کرنے والا, چاہے وہ ایتھیسٹ کی فارم میں ہو چاہے وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا. تو یہ کسی کو نہ ماننے والے ہیں نا. اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کیونکہ عالم دین تھے تو میں نے ان چیزوں کو قرآن مجید کو اور حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں نا ان کو ڈائریکٹلی پڑھا. سر یہ چھوڑ دو, تسی منو سوال کرو. جی تو وہ کہتا ہے جی کہ جب اب اس نے دعوت دی دیگر مسلمانوں کو کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں تو پھر آپ مولید ہو جائیں گے. اور سر آپ سوال کریں گے کیا ہے ان کا؟
نہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ اس کا ہے اس کی کیا مطلب ہے، دلیل ہے؟ سر کو سوال ہی نہیں آپ نے کیا اس لیے جواب ہی کوئی نہیں، اگلا سوال کریں. یہ دعویٰ تو میں کہتا ہوں جی آپ قرآن پڑھیں آپ موحد ہو جائیں گے تو بس جواب ختم ہو گئے. تو دعوے ہیں نا لوگوں کے. حدیث کو بعض امام یعنی بڑے بڑے امام جیسے امام حکیم، امام ذہبی وغیرہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، بعد میں شیخ زبیر علی زئی یا شیخ البانی وغیرہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو وائس ورثہ کر لیں. تو اس میں عام بندہ کہاں جائے گا؟ اور میرے بھائی عام بندے کو میں نے بار بار پیٹا ہوں کہ اللہ کے بندے تو نے قرآن پڑھ لیا پورا ترجمے سے، بخاری مسلم کو دونوں کو ملا کے تکرار کے ساتھ آلموسٹ 15,000 حدیثیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کیا تو نے وہ پڑھ لی؟ 7,563 بخاری میں اتنی مسلم کے اندر ہے. کہے گا نہیں. تو اللہ کے بندے چوتھے ملے پہنچے ہیں، 90% دین قرآن بخاری مسلم تو ثابت ہے. اس کے بعد نٹی کٹیز بعد میں دیکھی جائیں گی، صحیح ٹھیک ہے نا جی. اور میرا تو اصول ہے کہ جو چیز بخاری مسلم قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے اس کو لے لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. تو یہ چند ایک چیزوں میں اختلاف ہے، اس کو اٹھاتے ہیں. جیسے کہ مولدین کا کیا طریقہ ہے، اور جی سیدہ عائشہ جو ہے ان کی عمر تھوڑی سی جب نبی علیہ السلام نے شادی کی. او یار اللہ کے بندے تمہیں کیا لینا دینا، تم پہلے خدا کے اوپر آؤ نا، خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اف گاڈ ایگزسٹ تو باقی سارے سوال ہو جائیں گے چھوٹے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ سیدہ عائشہ سے نبی علیہ السلام نے شادی کیوں کی. بھائی اس کا خدا کے ماننے سے یا نہ ماننے سے کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی خدا ایگزسٹ کرتا تھا، اس سے اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ تم خدا کو آؤ، اگر ریویلڈ نالج سے نہیں ماننا چاہتے ایکوائرڈ نالج سے مانو. آج سائنس تو مان رہی ہے نا. اور اگلے دن میں آپ کو بتاؤں میرا ایک کلپ ہے نا کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ کیا عقل ہے یا دل دل، یہ دماغ ہے یا دماغ ہے، دل. دل. اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے یوٹیوب کے اوپر، کافی ساری ویڈیوز ہیں. اللہ اکبر، میں تو حیران ہو گیا ہوں. گوروں نے بنائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ کی بھی جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے امریکہ میں اور یورپ میں. ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ مر گیا نا 4 گھنٹے کے اندر اندر اس کا دل کسی دوسرے بندے کو آپ لگا سکتے ہیں. میں حیران ہو گئی جی، وہ انہوں نے فزیکلی دکھایا ہے پھر لگتے ہوئے. دل پانی میں رکھ دیتے ہیں وہ 4 گھنٹے تک. اچھا وہ ہل نہیں رہا، جیسے اس سے دوسرے بندے کی نس لگاتے ہیں نا خون والی، وہ دوبارہ پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے یار وہ چیز دیکھ کے. اچھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ جن لوگوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا تھا نا ان سب لوگوں کی عادتیں ٹرانسپلانٹ کے بعد چینج ہو گئی. اس میں 70 سال کے لوگ بھی تھے، اس میں 50 سال کے بھی تھے، 20 سال کے بھی تھے. ایسی ایسی ان کے اندر کوالٹیز پیدا ہو گئی جو پہلے نہیں تھیں. اچھا ایک بندہ جو کہتا ہے جی میرا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ شاعر بن گیا، اس نے شاعری کرنا شروع کر دی. دماغ تو وہی ہے نا اس کا، دل چینج ہونے سے تو پتہ چلا جس کا دل لگا تھا وہ شاعر تھا. ایک بندہ جو بالکل انٹروورٹ تھا، ایکسٹروورٹ نہیں تھا، وہ صرف کمرے میں ہی بند رہتا تھا، اس نے جناب دل کیا لگا، اس نے جاگنگ شروع کر دی، پیراشوٹ اور یہ وہ. جب چیک کیا تو وہ جس بندے کا دل لگا تھا وہی سارے کام کرتا تھا. اور ایک کیسز نہیں کئی کیسز. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح نیورانز ہیں نا دماغ میں، دل کے اندر بھی نیورانز ہیں جن میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. دل بھی سوچتا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ ان کی جو ہے نا آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں. اور کئی ایک تجربات، میرا تو ایمان تازہ ہو گیا. میں نے 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھی ہے، بڑی بات یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے، گوروں دی بنی ہوئی ہے جناب. اے بھی گھوڑے نو توفیق ہوئی ہے کیونکہ ساڈے علماء تے حالے چیک کر رہے ہیں کہ انگریزی مسلمانوں دی زبان ہے یا کافراں دی. نماز میں خشوع و خضوع اگر نہ ہو تو کیا نمازیں بالکل ضائع ہو جائیں گی؟ نہیں، نماز تو ہو جائے گی. نماز کے فرائض میں کہیں خوشو خضو نہیں آیا، ورنہ تو نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتی. صرف ظاہری آداب کا ہی ذکر ہوتا ہے. خوشو خضو کا تعلق دل کے ساتھ ہے. کہیں نہیں آئے گا کہ آپ کا ذہن حاضر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں یہ آئے گا اگر آپ نے سجدے نہ کی 1 رکعت میں، 1 رکعت کم پڑھ لی، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا، اللہ نے بندے بنائے ہوئے ہیں. میں نے بتایا نا بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں کرتا ہوں. اب ایک بندہ اتنا مصروف ہے، دنیا کی ساری سپر پاورز کو اس نے گوڑے تھلے دیتے ہیں، ہر وقت وہ بندہ تو اسی میں ہی رہے گا نا. میں اسی لیے وہ احمد بریلوی صاحب نے فتاویٰ رضیہ میں لکھا ہے کہ مجھ سے سنتیں اور نوافل ساکت ہو چکے ہیں. میں صرف فرض پڑھ لوں کافی ہے، کیونکہ میں نے ہزاروں خطوط کے جواب دینے ہوتے ہیں. میرے بھائی ایک بندے کو دین کا ایک مسئلہ بتانا آپ کی 60 سال کی تہجد سے بہتر ہے. اب میں جس سٹیٹس کے اوپر ہوں، میں نے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. چاہے وہ واٹس ایپ کے گروپس چل رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے مجھ سے رابطہ کر کے سوال لیتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں، ای میلز کے جواب کرتے ہیں. تو میں تو صرف 17 رکھتے بھی پڑھ لوں کافی ہیں. میں لیکن نہیں، میں پڑھتا پوری ہوں الحمدللہ، تو اڑے لوگ ود ہی پڑھنا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے. تو یہ ہر بندے کی ایک، میں اسی لیے حکمرانوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، سرجنز کو کہتا ہوں کہ صرف فرض پڑھ لو.
اور نمازیں جمع بھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس 5 نمازیں پوری کر لو, ظہر اثر جمع کر لو, مغرب عشاء جمع کر لو, فرض پڑھ لو, نماز پڑھو صحیح. خشوع خضوع جو ہے نا, یہ اس کے لیے پھر بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے لیے نماز کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگلا کویشچن پھر یہ موجودہ دور کا مسئلہ آ گیا کہ ووٹ نہ ڈالنا یا جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی لحاظ سے بیڈ کریکٹر یا کرپٹ بندے کو ڈالنا, یہ دونوں کیا حرام اور گناہ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بیڈ کریکٹر آپ کے حلقے میں کیا ایک ہی بندہ کھڑا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کے بندے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ لیں آپ, اور آپ کمپیئر کر لیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں, نون لیگ میں بھی اچھے نکل ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی میں بھی تلاش کرنے سے نکل آتے ہیں, ساری جگہ نکل آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے. یہ تو نہیں کہ ہر حلقے میں سارے ہی برے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آپ خود کیا ہیں, ان میں سے ایک بہتر جو ہے آپ دیکھ لیں اور ڈالیں. اور اگر کسی کو نہ ڈالیں تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں, گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن سر ایک اخلاقی گناہ تو ہے. آپ اس سسٹم کا حصہ تو بنے نا, کیوں آپ لادا ہوتے ہیں؟ اس میں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ مان جائے جو جس نے اس کو ووٹ دی ہے, جو اچھے کام کرے گا اس کا سوال نہیں, وہ اس کے اعمال کا وہ خود جواب دے میرے بھائی. حکمرانوں کے اعمال کا جواب دے, مطلب وہ پچھلے لوگ نہیں ہیں. ورنہ تو یزید نے جو کچھ کیا ہے تو وہ تو 10,000 صحابہ جنہوں نے بیعت کی ان کے کھاتے میں ڈالے نا شہادت حسین کو. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ نے یہی سمجھ کے, ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں کو ووٹ دیے اسی نیت سے دیے نا. اور سر ویسے بھی تو یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں اس وقت تو بڑے اچھے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا پتہ بعد میں بدل جانا ہے اس میں. اللہ کے بندو, آپ کے علماء بعد میں بدل جاتے ہیں, جس کے بعد 4 پیسے آ جائیں وہ آنکھیں یہاں پہ رکھ لیتا ہے. تو اگر یہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو بار بار جن لوگوں سے آپ ڈسے ہوئے آپ ان کو نہ ڈالیں نا, نئے لوگوں کو آپ چیک کریں نا یار. اچھا, اگلا کویشچن ہے جی کہ یہ تو جاوید احمد گامدی صاحب سے بھی سوال ہوا ہے اور وہ اس پر ابھی جواب دیں گے اگلی نشست میں ہی, کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی اسلام دین فطرت ہے, جبکہ فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں. اس بندے نے تو خیر جو سوال کیا اس نے فگر ایسی بتائی, مجھے بھی یقین نہیں آیا. اس نے کہا جی آج سے غالباً کوئی 50 سال پہلے دنیا میں صرف 1% یا 2% مولید تھے, اس وقت 30% ہیں. یہ تو میرے خیال میں اسٹیٹسٹک تھوڑے غلط بتا گیا, لیکن چلو بڑا تو ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ کہ انسانیت فطرت سے مخالف سمت میں جاری ہے, اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ اسلام یا کوئی مطلب دین فطرت ہے؟ ہاں, اس لیے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. میرا آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, میں نے اس کو اگلے دن لگایا تو میں اس پہ سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا ایک جملے پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے میرے منہ سے نکلوائے. یعنی میری کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے, وہ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے سوالات کے جوابات. وہ بار بار دیکھیں شاہ جی, ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. اس میں نے بتایا تھا کہ انسان چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. جو یہ کموڈٹیز کا فتنہ آیا ہے نا, آسائش انسان کو آنا شروع ہوئی ہے. مجھے اگلے دن میرے ایک میٹرک کے دوست ملے تو مجھے کہنے لگے کہ یار, میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ان کا چکی ایک چلا رہے تھے اور ان کی پیچھے کوئی زمینیں تھیں نا, اس پہ وہ حلوائی کرتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو کسان ہوتا ہے نا تو اس کی اللہ کے ساتھ بڑی یاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا دیکھیں کسان جو بارانی زندگی کا کسان ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, بارشوں کا انتظار کرتا ہے, پھر وہ ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ اب نکل آئے, پھر وہ بڑھتی ہے پھولتی ہے, ہر وقت اس کے ساتھ غور اورینٹڈ ہوتا ہے. جب سے میں نہیں پتا نہیں یہ فصلیں کیسے اگ کے ہمارے پاس یہ برگر آ رہا ہے, کہیں پہ بنا ہے نا, یہ برگر مشین نے بنایا ہے, لیکن اس کے اندر جو ان پٹ مٹیریل وہ تو زمین سے ہی آ رہا ہے نا. اس سے ہم جو دور ہوئے, کموڈٹیز کے قریب ہوئے, تو خدا کا کانسیپٹ نکل گیا. ورنہ ایک شخص جو خود حلوائی کرتا تھا, بھینس کا دودھ چوتا تھا, وہ 10 دفعہ تو سوچتا ہوگا یار یہ دودھ بنتا کیسے ہے, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ گوبر اور خون کے اندر سے دودھ نکال کے دیتے ہیں. ابھی آپ ڈبوں کا دودھ پی رہے ہیں, آپ کو کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ دودھ بنا کیسے ہے. ویسے مجھے پتا ہے کیمیکل نل بنیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, جعلی دودھ ہے, بیماریاں لا. جو صحیح دودھ کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ دیکھیں گورے تو خود جا رہے ہیں آرگینک کے اوپر, آپ کو لگا دیے کھادوں پہ, خود وہ 4 گنا قیمت کے اوپر آپ سے گندم آرگینک خرید رہے ہیں, چاول آرگینک خرید رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بیماریاں اتنی ساری آ گئی ہیں. یہ کموڈٹیز کے فتنے نے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے. تو یہ سر اور بڑھے گا. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی, چند ایک بچے اہل ایمان ہوں گے, ان کی بھی روحیں قبض ہو جائیں گی, بخاری مسلم میں آتا ہے, پھر صرف اللہ کے منکرین رہ جائیں گے. قرب قیامت میں 2 گروہ ہوں گے, اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے. یہ جو عیسائی ہیں نا, ان کو ہم اللہ کو ماننے والے ہی سمجھتے ہیں. یہ 2 پارٹیاں بنے گی, الٹیمیٹلی اسلام میں آ جائیں گے, خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے. یہ ایتھیسٹ تو بہت بڑھیں گے سر. یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ 2 کیٹیگریز ہو جائیں گی. جی 2 کیٹیگریز ہو جائیں گی, خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے. نہ ماننے. ہاں جی, تو یہ ملحدین بڑھیں گے نا سر, کیوں نہیں بڑھیں گے؟ ایتھیسٹ بڑھیں گے,
بڑھیں گے، بالکل بلکہ بعض ممالک میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومیننس میں ہو رہے ہیں. جی مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اگر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ دنیا میں موجود ہے نا، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. قیامت قائم ہی کافروں کے اوپر ہونی ہے. ہم تو جناب گرجوں کو اور جو اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بنی ہے، سورۃ النام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ہم ان چیزوں کو ان نائٹ کلبوں سے بہتر سمجھتے ہیں. کم از کم خدا کی اورینٹیشن تو ہے نا. آج آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ میں جو ہے وہ مسجدوں کے لیے زمینیں نہیں لوگ دیتے، تو عیسائی گرجے بیچ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کہ یار ہمارے عیسائی تو نہیں آتے، چل تم تو خدا کے ماننے والے ہو نا، جیسس کرائسٹ کے، چوں ادھر مسجد بنا لو. تو خدا کے ماننے والے بہرحال ایک کمیونٹی تو ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، میں کہتا ہوں ایون ہندو بھی. پی کے فلم بھی تو بن ہی گئی ہے نا سر، بنی ہے نا، اس میں بھی تو ہندوازم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک خدا کا ہی بتایا گیا نا. باقی جو کمزوریاں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، آپ کی بھی ان کی بھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اپنی جگہ، لیکن ایک خدا کے تو سارے مانتے ہیں نا. ایک بھگوان کو، اس کو آپ بھگوان کہہ لیں، اس کو آپ سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچر ایجنسی کہہ لیں، اس کو گاڈ کہہ لیں، آپ کوئی بھی اس کو اس کا نام رکھ لیں، ایک خدا کو تو سارے مان رہے ہیں. چلیے اس میں ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے ایتھیس وغیرہ کے جو جوابات دیے تھے نا، اس کو اگر آپ کسی اچھے انگلش جانے والے بندے سے نا وہ سب ٹائٹلز کرا لیں انگلش والے. میں نے ہود بھائی کے اوپر، ڈاکنز کے اوپر اتنی گفتگو کی تھی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک فیس بک پیج دیکھا ہے، اس پر یہ مولیدین کا پیج تھا، تو وہاں پر پروفیسر لارنس کراس ہیں، ان کے فزکس کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ڈاکنز وغیرہ کے اسٹیٹس کے آدمی ہیں اور بہت بڑے دہری ہیں نا. تو انہوں نے باقاعدہ پاکستانی مولیدین سے ایک پیغام دیا ہوا ہے، یعنی یہ باقاعدہ پاکستان پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھی آپ ہر چیز کو چیلنج کریں، آپ اس طرح کوئی کنسیپٹ قبول نہ کریں. تو آپ کا یہ ان تک جانا چاہیے، انگلش کے ذریعے درج جائے گا نا. چلے انگلش میں تو شبیر علی صاحب پہلے کام کر رہے ہیں، اور احمد دیدار صاحب کا کام خیر ایتھیزم کے اوپر تو نہیں ہے ان کا، لیکن شبیر علی صاحب کا اچھا کام ہے. جی ڈاکٹر ذاکر کا بھی کسی درجے تک. لیکن آپ کا جو کلپ ہے نا اس کا سب ٹائٹل لگا دینا تاکہ ان تک بھیج سکیں ہم لوگ. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کرے ذرا یہ بھی وہ اردو معاملہ آ نہیں جائے جانتے گا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. اور وہ کلپ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، وہ تو ہارڈلی میرا خیال ہے چھوٹا میں ہی تو کہتا ہوں 1.5 ارب مسلمانوں میں سے نا 60-70 کروڑ تو اردو جاننے والے ہیں نا، یہ سمجھنے والے بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ مالدیپ میں اردو سمجھی جا رہی ہے، بھوٹان کے لوگ اردو جانتے ہیں ہندی فلموں کی برکت سے، انورٹڈ کاما میں، بنگالی والے، نیپال والے. ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں، کن کن ملکوں سے کامنٹس ہوئے ہوتے ہیں. تو اردو تو لوگ سمجھ رہے ہیں، اردو والے ہی زندہ ہو جائیں تو باقی نہیں تو اچھا اگلا سوال ہے جی کہ کھنگڑ نہیں دیں گے کسی نے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے، لیکن جو عمل آپ سے ساری زندگی کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، وہ تو کسی فرقے کو نہیں پتا کیسے کرتے تھے. کون سا؟ یہ نماز کا تو میں نے اس سوال کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں کہ اسلام کی بیسک سٹرکچر تو سب کے نزدیک ایک ہے. قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد قومے کے بعد 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا یا 2 کے بعد سلام پھیرنا. یہ بیسک سٹرکچر تو سیم ہے. باقی ظاہر ہے جو تسبیحات بھی آلموسٹ 19-20 کے فرق کے ساتھ ہے، تو سٹرکچر تو سیم ہے. ہاں اس فرق نہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ تواڈے پنڈی والے جڑے کہندے نا ادھر آ، اسی کہنا ادھر آ، ہے تو دو ادھر ہی نا. مولانا ساق صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو دونوں انسان ہی ہے نا. انسان ہونے کے لیے جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ تو سب کے اندر موجود ہے نا. تو جو بغیر رفع الدین کے پڑھ رہے ہیں تو ان کے سمجھے ہاتھ بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اور لولی لنگڑی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن انسان کا لفظ، نماز کا لفظ اس پہ بولا جائے گا کیونکہ قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہو کہ سنیوں کے قیام کا وقت آئے تو شیعہ کے رکوع کے وقت آ جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھ سکیں. سارے دیکھیں رکعتوں پہ بھی متفق ہیں اور پوسچرز کے اوپر بھی متفق ہیں. ٹھیک ہے. جہاں قنوت والا معاملہ ہے، قنوت کو وہ واجب اور فرض نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کر لے، ٹھیک نہ کرے تو خیر. ٹھیک ہے. اچھا شیعوں کا ایک گروہ جو پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں بھی پایا جاتا ہے، جو غالی کہلاتے ہیں، یہ حضرت علی کو اعلانیہ رب بھی کہتے ہیں، اور اس میں دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں رب کا لفظ جو اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ ہماری جو بینکنگ کی ٹرمینالوجی ہے، اسلامک بینکنگ، اس میں بھی رب المال کہہ دیا جاتا ہے. نہیں تو اس معنی میں رب کے ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں ان کو کہ اس زبان میں تو آپ بھی اللہ کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا. ان معنوں میں اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ گاڈ جو ہے وہ فادر ہے. لیکن کس معنوں میں؟ جس طرح ہمارے اس میں آتا ہے نا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے باپ پالتا ہے اس طرح اللہ بھی پال رہا ہے، ان معنوں میں. اور تورات اور انجیل میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں، آپ کریں
ضرور کریں, رب المال لفظ استعمال کریں. یہ علی تو اللہ کا نام بھی ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, تو پھر سر میرا نام بھی علی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر صرف مولا علی نہیں ہے, میں بھی علی ہوں. تو آپ اگر وہ علی کا مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ بلندی والا, تو آپ ضرور لیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ علی از دا کریٹر آف یونیورس, یہ تو علی خود بھی نہیں کہتے ہیں. کریٹر کو تو موت نہیں آتی ہے, اور علی تو فوت ہو چکے ہیں, اور ان کی تو قبر بھی ہے جہاں یہ جاتے ہیں سارے. ان کا تو کنسیپٹ یہ نا تفویضیہ کا, وہ تو اعلانیہ یہ کہتے ہیں. اچھا, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ علی فوت کیوں ہو گئے ہیں. اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الحی القیوم. یہی سوال ہم عیسائیوں سے بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے تھے تو آپ تو کہتے ہیں وہ سولی چڑھ گئے, کیوں چڑھ گئے سولی؟ ان کا تو کنسیپٹ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے معصومین کو بنایا اور معصومین نے ہمیں خلق کی ہے. وہ تو تفویضیہ تو اعلانیہ کہتے ہیں یہ. تو وہ کافر ہیں, وہ نصیری ہیں, ان کو تو کافر کہتے ہیں. شیعہ نے باقاعدہ فتویٰ دیے کہ کافر ہیں ایسے لوگ. تفویضیہ جی جی, اس طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا جب لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے سنیوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتب نے دنیا سنبھالی ہے تے غوث نے سنبھالی ہے. انہاں بھراواں نوں نال بوجھے جی رکھنا, ایک بوجھے چ انہاں نوں پاؤ گے نا, دوے چ انہاں نوں پا لینا. نظام کے قائل. جی, تکوینی نظام دے اے دوے ایک ہی تھیلی دے کچے چھٹے نے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہاں, سننے میں یہ بات آئی ہے کہ اہل بیت میں سے اعلی عقیل حضرت اعلی عقیل لکھ دیا, حالانکہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ تھے اور باقی تو کوئی نہیں تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی. سر اس کے اوپر میرا کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے. اس میں آگے سوال ہے, ابی طالب, اس میں سوال ہے تو کیا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور سر عقیل ابن ابی طالب پیچھے ہٹ گئے تھے. میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مال کے معاملے میں وہاں چلے گئے, اس کے بعد سب و شتم انہوں نے کبھی نہیں کیا, اور وہ اپنے معاملات کے اوپر شرمندہ درود حضرت عقیل پر بھی ہوتا ہے؟ یہ سوال یہ ہے. اور سر ان کو کہیں کہ آپ کا جو پاؤڈری اور افیمی چرسی سید ہے نا, جی جو چرس لگاتا ہے, جی, اس تک بھی درود پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا نفع اس کو ملے گا, اس کو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, یہ چونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, عقیل کا بیٹا ہی تھا نا مسلم بن عقیل, جو مولا حسین کی طرف سے شہید ہوئے ہیں. شہید ہوئے. ٹھیک ہے, عقیل ابن ابی طالب کا ہم احترام کرتے ہیں, وہ صحابی ہیں میرے بھائی. یہ سوال بھی بار بار آتا ہے جی کہ برزخ حیات کا روح اور جسم کا جو تعلق ہے, یہ کیا تعلق ہے؟ ان کو کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, تو اڈے سارے بزرگ زندہ اور مردہ نکل کے نا منو الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور موبائل کا تعلق نہیں ثابت کر سکتے. کر سکتے روحانی طور پہ ہی سمجھا دیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں, یہ اس کے اندر کیا کچھ گورے نے سمو دیا ہے. تو جو فزیکل ورلڈ کو نہیں سمجھ رہا وہ روحانی کے اوپر ہم سے سوال کر رہا ہے. اس کو قرآن میں ہے کہ یہ ان سین بیریئر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا, وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. متشابہات کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس پہ صرف ایمان لانا ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے آپ دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے عطا فرمانے والے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, ایک سوال ہے جی کہ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بعض اکابر صحابہ کرام جو تھے وہ میدان جنگ سے فرار ہوئے, جو کہ کبیرہ گناہ ہے, تو کیا وہ حضرت علی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ افضلیت غیر افضلیت کا چکر جو آپ سوال پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے وہاں کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری میں کہ وہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے, تو بعد میں سورہ آل عمران میں اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے. اچھا, صحیح بخاری میں ہی ہے حضرت عثمان والے چیپٹر میں. وہ آگے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عثمان جو ہے غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں نہیں تھا. اور عثمان جو ہے یہ عہد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ ان کا ہاں جی بھاگ گئے تھے. اور اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا, وہ اصحاب شجرہ میں؟ ان کا ہاں نہیں تھا. اس نے کہا اللہ اکبر, تینوں نیگیٹو چیزیں لے کے. جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے بلایا ادھر آ, اور انہوں نے صحیح پنجابی والی گل کی تھی. انہوں نے کہا ادھر آ دے پھکی بھی لے جا میرے کو, کیونکہ جب انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا لے جا جنہیں نے تینوں پڑھا کے بھیجا انہوں نے یہ بھی دیں. انہوں نے کہا تو پہلے کہا کہ بدر ہی نہیں سن, تے بدر میں وہ اس لیے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی, وہ بیمار تھی, نبی علیہ السلام ان کو اجازت دی تھی ان کی تیمارداری کے لیے. تو نے کہا عہد میں بھاگ گئے تھے, تو عہد میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم میں معاف کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تم سے عافیت کا معاملہ فرمایا, تو اب وہ معاف ہو چکا, وہ قرآن میں آ چکا. رہا صلح حدیبیہ کا موقع, تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی اس وقت کوئی نہیں تھا, کیونکہ عثمان کی تو قتل کی جو ہے وہ افواہ پھیلی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, تو اس کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کرو.
عثمان زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. صلح حدیبیہ پہ ان کا ہونا کیا, نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے تھے, تو ان کا جا یہ تینوں مصر والوں کو یہ بھی لے جا پھکی میری طرف سے. ٹھیک ہو. اچھا ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کو خود ڈائریکٹ عام مسلمان کو پڑھنا چاہیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا, جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جونیئر جو صحابہ تھے ان کو جو تھے یہ خارجیوں نے متاثر کر دیا تھا, اور جواب میں بڑی دفعہ دے شفاعت کے منکر کے عقیدے کی طرف جانے لگے تھے. میرے بھائی اس کے پھر آپ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھیں؟ نہیں وہ کہتے ہیں نا جی کسی وہ صحابہ کو بھی کسی بڑے صحابی سے مدد لینی تو پڑتی, لے نا مدد, ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے. تو سر ہم نے کب کہا ڈائریکٹ پڑھے؟ میں نے آج تک نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھے, میں نے آج تک نہیں کہا میں نے یہ ترجمہ قرآن کا لکھا ہے, میں نے تو کہا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں. جب ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انجینئر صاحب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اعلیٰ حضرت سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد تو آپ کہہ لیں, اور اگر انہوں نے ترجمہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کریں تو انہیں سے مدد چاہیں تو آپ میری بات مانیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے ترجمے پڑھیں. ہم تو ان کے آج کے علماء تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں, میں تو ان کے بزرگوں سے قرآن پڑھنے کا کہتا ہوں. احمد صاحب بریلوی آج دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کا ترجمہ تو موجود ہے, تو جب میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں اعلیٰ حضرت سے قرآن پڑھ رہا ہوں. میں شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں شریف تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں. میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں قرآن پڑھوں؟ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں ان کے بزرگوں سے کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ اعلیٰ حضرت کے یہ نوٹس تھے یا انہوں نے عوام کے لیے لکھے ہیں؟ عوام کے لیے. ان کو تو عربی آتی تھی. بخاری کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے نوٹس بنائے یہ پیسے کمانے کے لیے کیا یا عوام کے لیے؟ ویسے پیسے والا بھی میں اس کو نہیں ڈریس کرتا, عوام کے لیے کیا. تو سر ہم عوام کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمے پڑھیں. بالکل صحیح. یہ اتنا یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ, اس میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ علماء سے یہ نہ کہیں کہ بابے کا فرماتے ہیں, علماء سے کہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا اور اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں. یہ بات کریں گے تو کہیں گے تنو انجینئرنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ساڑھے لوگ کی طرف وہ گال بھی کر دینا کہنے لگ رہا ہے او من پتہ لگ گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو نہ بھی پتا اس اسٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں وہ صحیح کیا کہہ کے. اچھا ایک اعتراض آپ پر یہ ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ نظر رکھتے تھے کہ وہ کس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں, جس سے آپ نے یہ میرا اس کے اوپر جواب آ چکا ہے میرا. آ چکا جی, رپلائی ٹو اسی سودوی مولوی کو, وہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اچھا ایک سوال یہ کیا گیا جی کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں جبکہ امتیں ٹوٹل جو ہیں وہ 69 لکھی ہیں. 1.25 لاکھ والی روایت مسند احمد میں کمزور روایت ہے. بس یہ قرآن پاک میں یہی آیا کہ ہم نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور کئی کثیر ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا. ہمیں کوئی تعداد نہیں بتائی گی. یہ مسند احمد میں حدیث کمزور ہے. تعداد یہ کہاں سے کسی نے لکھ دی ہے؟ بس لوگوں نے خود لکھی ہے میرے بھائی, کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے. اچھا ہاں جی. اچھا ایک یہ چیز ہے جی کہ حضرت معاویہ جو تھے ان کو لگایا گیا تھا وہ کاتب, تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں سفارش قبول کی, جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی فیور میں اس لیے بات جاتی ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ کے جو سفارش تھی نہیں بھی قبول کی. تو کہتے ہیں ایسے تو کئی کیسز تھے کہ نہیں قبول کی, تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. تو آپ فضیلت دیں, ہم فضیلت سے کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے فضیلت سے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا. دے فضیلت. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کہا کہ اس میں جو آگے راوی کے الفاظ ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس دن نبی علیہ السلام سے جو ابو سفیان مانگ رہا تھا وہ آپ عطا فرماتے رہے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاتب وحی پہ میرا پھر پورا کلپ دیکھنا, رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آن کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. ٹھیک. تو ہم تو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ذرا بیان کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات آئی ہے. اچھا اس میں بتا دوں, بعض لوگوں نے کہا جی میں نے اس میں ترجمہ کیا منشی. جی. تو منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے. سر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ اردو پہلے سیکھیں. منشی بڑا آنریبل ورڈ ہے. آج کل کلرک جو ہے نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف کلرک کی بڑی عزت بھی ہے. ٹھیک ہے نا, کلیریکل جاب کی. اور جو غصے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتے میں 1 کاف ہوتا ہے, کلرک میں 2 کاف ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف کلرک کی عزت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ ورڈ تو آپ معاشرے کے اعتبار سے نا. علامہ وحید الزمان صاحب کا جو PDF موجود ہے اس میں انہوں نے اس حدیث 6409 نمبر حدیث ہے ابو سفیان والے چیپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منشی ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے, اور بریکٹ میں کاتب. ٹھیک ہو گیا جی. جو نئی پرنٹنگ آئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی انہوں نے وہ اس میں سے کاٹ ہی دیا. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے. منشی کیا کرتا ہوتا ہے؟ حساب کتاب لکھتا ہے نا سیٹھ کا. تو منشی کو برا ورڈ نہیں ہے, نہ تحقیر کے طور پہ کبھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ کے اوپر کوئی کرنا, وہ تو میرے بھائی بریلوی بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مرنے کا لفظ نہ استعمال کرو. اس وقت تو اہل حدیث دفاع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افئن مات. اس وقت وہ کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے ہم کیوں نہ بیان کریں.
ٹھیک ہو نا جی. ٹھیک ہے. تو کاتب, منشی, کلرک, کوئی بھی لفظ اسسٹنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی توہین نہیں ہے. اچھا آگے یہ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں ان کے متعلق آپ بھی سکوت کے قائل ہیں. شیخ زبیر علی زئی, نہیں میں سکوت کا قائل نہیں ہوں, میں ان کو اہل فطرت میں مانتا ہوں. میرا کلپ ریکارڈڈ ہے مسئلہ 98, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اچھا آپ سکوت کے جی نہیں, سکوت کے قائل نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. اور آگے ایک سوال ہے جی کہ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ نے نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا تھا. اس کے اوپر میرے بھائی یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ, لاکھوں لوگ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ سے تمہیں چیڑ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ المدد نہ کہیں, یا رسول اللہ لگائیں نعرے جتنے مرضی لگائیں. اچھا اس میں الفاظ کیا ہے؟ اس میں تو الفاظ ہے یا محمد آؤ یا رسول اللہ. تو یا محمد تو کہتے ہیں کہنا گستاخی ہے. تو پہلے تو یہ میں نے ان کے ساتھ انجینئرنگ کی تھی کہ صحابہ نے یا محمد کہا کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں پکارتے ہو. پھر یہ کہیں گے نہیں یہ تو روایتیں کمزور ہی ہیں. یہ تاریخ ابن کثیر کی روایت ہے, حدیث کی کتابوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں, اور اگر یہ صحیح بھی مانے گا تو اس میں گستاخانی والا مسئلہ حل کریں. میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے اس کے ساتھ. ایک اور چیز یہ جی کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا کہ علماء عرب نے یہ بدعت ایجاد کر لی تھی کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے تھے نا. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بے شک ہاتھ باندھ لو یا چھوڑ دو. تو بات یہ ہاں جی احمد بن حنبل کا یہ ذاتی اجتہاد ہے دین کے مسئلے میں. میں نے ثابت کیا ہے مسئلہ 70A میں 8 دلائل دیے ہیں کہ ارسال الیدین آفٹر رکوع پہ اجماع امت ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث سب کے سب, ایون اہل تشیع بھی ارسال الیدین کرتے ہیں. اس کو میرے بھائی میں نے نہیں بدعت کہا. جن کا یہ تکلیف والا سوال ہے نا, ان کے روحانی ابا جی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوپر کتاب لکھی ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے لکھا ہے بدعۃ نجدیۃ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہ انہوں نے بدعت کہا ہے, اس کو پروان چڑھایا نا. دیکھیں احمد بن حنبل سے تو سوال ہوا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑ لیں, تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی ذاتی رائے ہے نا, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے ثابت کیا ابو عمیر سعدی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اوریجنل جگہ پہ آتی. اوریجنل جگہ تو یہی ہے. اچھا اس میں ایک چیز آپ سے اور میں پوچھ رہا ہوں, شاید میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ جو مودی زبیر علی زئی صاحب کے جو استاد تھے شیخ سید بدی الدین شاہ, وہ باندھتے تھے. شیخ زبیر صاحب بھی 15 سال تک باندھتے رہے, بعد میں رجوع کر لیا تھا. شیخ صاحب کو ان سے اختلاف تھا. شیخ صاحب کو اختلاف تھا اور میرے ساتھ 1 to 1 انہوں نے بات کی تھی. میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے کیوں اپنی نماز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جی نہ باندھنا بہتر ہے اور باندھنا بھی جائز ہے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ اہل حدیثوں کی وجہ سے لکھا ہے کیونکہ میرے استاد کہتے تھے کہ جو نہیں باندھتا وہ بدعتی ہے. میں نے کہا آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ لکھنا چاہیے تھا کہ جو باندھ رہے ہیں نا انہوں نے نیا معاملہ ایجاد کیا ہے. تو وہ پھر ذرا احترام کرتے ہوئے انہوں نے لکھا, کہتے ہیں علی بھائی میں بھی 15 سال باندھتا رہا ہوں, بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ غلط ہے, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے تو 15 مہینے میں سمجھ آ گئی تھی. اچھا آگے ایک سوال آیا جی کہ حدیث رکانہ تو ضعیف ہے, جس کو آپ نے بنیاد بنایا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو وہ 3 طلاق کے اوپر تو میرا دعویٰ اہل سنت کے ائمہ کا اجماع ہے, اور اس کو میں نے دلیل نہیں بنایا. امام مالک کے الموطا اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے صحابہ کے فتوے لکھے ہوئے ہیں. آپ تو بڑی چھوٹی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, حدیثیں کیا صحابہ کا اجماع موجود ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں 3 طلاق اور اہل حدیث علماء سے اختلاف, اس میں نے چیزیں کھول کے بیان کی. اچھا آگے اگلا سوال ہے جی کہ بعض آزاد خیال لبرل قسم کی عورتیں کہتی ہیں کہ حدیث میں جتنی روایات آتی ہیں نا وہ مردوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں, خامندوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں. مثال کے طور پہ اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامند کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ کے تو اس کو دور کر دے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہا جو مرد تھے, اور شیعوں کے بھی مجتہد سارے مرد ہیں, تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لیے گڑتی. ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ خدیجہ, سیدہ آسیہ کی شان میں, سیدہ مریم کی شان میں جو حدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد یہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں آیا نا, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا. عورتوں کی شان میں بھی ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء, اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہا ہے. اور گوروں نے مان لیا ان لبرلس کو کہ آپ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کراتے ہیں اولمپکس, مردوں کی فٹ بال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ آپ کی بھی عقل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹیم ان کو ہرا دے گی. آج تک کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو؟ تو آپ کہہ نہیں رہے ہیں, لیکن زبان حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہوا ہے مرد و عورت برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے. جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, سنن نسائی میں حدیث ہے. باپ کے تو نہیں ہے, تو باپ بھی احتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب سے زیادہ حق, فرمایا ماں کا, دوسری بار کا ماں کا, تیسری بار کا ماں کا, چوتھی بار کا باپ کا.
تو باپوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ پہلے 3 حق ماں کے کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. ریشو پروپورشن میں دیکھیں, جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے. یہ جنت کے قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح صحیح ہے, سنن نسائی میں ہے. اچھا بالکل. یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فزیکلی وہاں پہ ہے, مراد یہ کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی, یہ محاورتاً بات ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو کئی جلاد قسم کے خاوند جو ہے نا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ اون تیری جنت میرے قدموں تھلے آ گئی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں, وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. خاوند پاویں جنہ بھی کر لے وہ اپنے تھلے لے نہیں سکتا. اچھا, بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے, وہ ایک شخص کو محض اس گناہ پر کہ اس کے ٹخنے ننگے تھے جنوں میں ڈال دے گا, کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے؟ بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی باتیں ہیں, اس کو تو چھوڑ دیں. انہی سے پوچھیں, یہ جو لبرل قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں, کیا ایک شخص جو دوسرے کا 1000 روپیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے, کیا اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا؟ وہ کہے گا جی بالکل جانا چاہیے, کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے. تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں, اس اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں, یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پہ ہے, اس کی بڑی نٹی گٹیز ہیں. ظاہر اس نے شریعت ایک پابند کی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر وے کے اوپر 120 سے زیادہ سپیڈ الاؤڈ نہیں ہے, 121 یا 22 ہو جائے تو 700 روپے کا چلان ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 119 والے کو نہیں ہو رہا ہے, 121. ظاہر رولس اینڈ ریگولیشن کے اوپر ہی چلنا ہے نا. تو اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے نا, اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے. تو سر تھوڑا صبر کر لیں, آخرت میں یاشی کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے کہ جو انبیاء کرام اپنی زمین یا وراثت یا جائیداد چھوڑ کر جاتے تھے ان کا کیا بنتا تھا اور ان کی اولادوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ سر پھر تسی فدق والے پاسے نہ ٹر پئیو. نہیں, تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے؟ ظاہر محنت ہی کرتے تھے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کو پتہ ہے حلوائی کرتے تھے. جب قید پڑ گیا تو وہاں پہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس, تو ظاہر حلوائی کرتے تھے. زیادہ تر تو یہ بکریاں پالتے تھے اور زمین میں کرتے تھے یہ سارا کام, حال چلانے کا کام ہی کرتے. قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قبلے کی طرف پیشاب کرنا, اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں نے بتایا تھا کہ پیشاب کرنے اور تھوکنے کی مانیت تو آئی ہے, ابو داؤد کے اندر آئی ہے اور بخاری میں مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. پاؤں کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, بس یہ اخلاقاً ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرے, البتہ کوئی کر لے تو اس پہ گناہگاری والا فتویٰ نہیں لگتا. پہلے تشہد میں کیا درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ افضل ہے اگر کوئی پڑھ لے تو. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, آپ کے پاس آپشن ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے وطر میں 2 تشہد کیے اور پہلے تشہد میں بھی دروشی بھی پڑھا, اس کے بعد دعائیں بھی مانگی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے. نماز قصر کتنے دن تک ادا کی جا سکتی ہے؟ 19 دن تک صحیح بخاری میں آتا ہے. اس سے زیادہ قیام ہوگا, اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو, جب نہ پتا ہو آج کل کرتے ہوئے بے شک 6 مہینے بھی گزر جائیں. آذربائیجان کی جنگ کے دوران المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 6 مہینے تک قصر پڑھتے رہے, برفباری نہیں رک رہی تھی, کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں. سوال آیا جی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ حضرت اروا یا دعوت اروا کی کیا حقیقت ہے جو صوفیاء میں مشہور ہے, اور رئیس احمد کوئی ہوں گے اپنا مصنف, انہوں نے اس پر کتاب لکھی اور لا حول ولا قوت اب پڑھی اور بابا جی غائب نہ ہوئے بلکہ خوش ہوں, تو کیا مان لیا جائے کہ بابا صاحب ہیں؟ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کوئی صوفیاء کی ٹرمینالوجی کسی نے پوچھی ہے کہ دعوت اروا کیا چیز ہوتی ہے. واللہ عالم, اس کا مجھے عروہ لفظ تو ہے, عروہ ابن زبیر عبداللہ, واللہ عالم پتہ نہیں کیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے وقت آپ کچھ غیر ضروری گفتگو بھی کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کو مزید سوالات کا موقع مل جاتا ہے. ہاں جی, وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ٹریگر بھی کرنا ہے. ہم یہاں پہ یعنی بھیڑ بکریاں نہیں سامنے سن رہی ہیں, انٹلیکچوئل سن رہے ہیں, ان کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا کرنا ہے. اور اس میں پھر میں کئی ایک چیزیں فالتو بھی تو بتا جاتا ہوں نا, ایک مسئلے میں کئی مسائل بتا دیتا ہوں. تو سوالات جنم لیتے ہیں تو سر بڑی خوشی کی بات ہے, جنم لیں, ان کو پیدا ہونے دیں سوالوں کو, اس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں, یہاں تک دوبارہ پہنچ جائیں گے, تو اس کا فائدہ ہوگا عوام الناس کو. قضاء نماز کیا گھر میں ہو سکتی ہے یا اس کے لیے مسجد جانا پڑے گا؟ مسجد میں پڑھنا افضل ہے, لیکن جب ٹائم گزر جائے اور یا جماعت کا وقت گزر گیا اور آپ کو پتہ ہے مسجد میں کوئی نمازی نہیں ملے گا, پھر آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں, جائز ہے. اچھا, ایک حدیث پیش کی ہے جی کسی نے کہ سنن درمی کی حدیث ہے غالباً 93 اور 94 نمبر کی عہد کے لیے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سوراخ کر دو. ہاں نہیں, میں سمجھ گیا, یہ روایت کمزور ہے. میں نے قبر رسول کے اوپر ایک لیکچر دیا, مسئلہ 54C اچھا اور D, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق صحیح اور ضعیف حدیث. اچھا, اس میں نے یہ ساری روایتیں ڈسکس کی, یہ بھی, اور جدید کے وہ گھوڑے باندھنے والی بھی, مسجد نبی میں اذان کی آواز آتی تھی قبر مبارک سے, یہ کمزور روایتیں. یہ جو اس میں اگلا سوال وہی تھا. ہاں جی, اچھا ہے اس میں, جی, چلو کرامت ہوگی میری بھی, کوئی 2-4 کرامت. یہ جو وہ وہاں پر تھے, یہ وہ ساری یہ دارمی میں کٹھی ہیں. اچھا, ہاں, یہ کمزور روایتیں, وہ اس میں منقطع روایت ہے.
استوا علی العرش کا صرف سوال بس لکھتے لکھتے کسی نے کاٹ تو دیا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھ دیں جناب اللہ عرش پہ ہے تو میرے کلپ کھلتا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ قرآن کلیئر کٹ بالکل فرماتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. ہاں جی ہاں جی. جبکہ ہمارے موجودہ الیکٹورل سسٹم میں برابر ہوئے ہیں. یہ قرآن کی سر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی صاحب, اس میں نے اس کے بڑے انٹلیکچوئل جواب دیے ہیں. ایک تھوڑا سا میں آپ کے پیش نظر حسب حال کے طور پہ کر دیتا ہوں. میں نے اس میں بتایا تھا کہ جاہل اور عالم کا اگر ووٹ آپ برابر نہیں مانیں گے تو ایک بندہ جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور وہ گندم اگاتا ہے وہ کہے گا مولوی تو میں نے پالا ہوا ہے, میں مولوی کو دودھ بھی دیتا ہوں, میں مولوی کو گندم محنت میں کرتا ہوں, یہ تو بیٹھ کے کھاتا ہے, ساری محنت میری ہے, میرا ووٹ 2 کے برابر ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی دعویٰ کر دے گا. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے اس سے بڑی پھکی دی تھی کہ اگر عالم کا ووٹ 1 کے برابر 2 کے برابر ہے, یہ 100 کے برابر, تو وہ عالم کون سا بریلویوں والا ہو, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا, شیعہ کا. ایک دوسرے کو پوچھیں دعا کہیں گے ہی جاہل ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں شاید سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ سارے ہی جاہل ہو. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ایک دوسرے کو جاہل کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر تاریخی طور پہ دیکھیں نا کہ جو خلفۂ راشدین کا جو سلیکشن کا اور سر سلیکشن کا پروسیجر وہ قبائلی سسٹم تھا. سر نہیں لی جائے گی آج بھی ڈیموکریسی جو یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے وہ تو نہیں لی جائے گی. مجھے بتائیں اگر ایک قبیلے کا سردار آ کے نبی اسلام کی بیعت کرتا تھا, وہ ایک بندے کی ووٹ شمار ہوتی تھی یا پورے قبیلے کی؟ قبیلے کی. تو قبائلی سسٹم میں تو ایک بندے نہیں کہنا ہوتا ہے نا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی یزید کی بیعت اور عباس نے نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے, تو یہ ایک بندے نہیں تھے, ان کے پیچھے پورے پورے قبیلے تھے ان کے. وہ آج اگر نواز شریف صاحب عمران خان کی بیعت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نواز شریف نے بیعت کر لی ہے, نون لیگ ڈیزالو ہوگی پوری, یا پی ٹی اے والے نون لیگ کی کر رہے ہیں وہ پوری ڈیزالو ہوگی, یا جس طرح ابھی وہ ایک متحدہ محاذ بنا ہوا تھا ہمارے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر, ہاں خسرو بختیار والا, وہ جب پی ٹی آئی میں وہ آیا تو اس کا مطلب پورے کے پورے ہے نا. تو قبائلی سسٹم کے دھوکہ دیتے ہیں یہ. قبائلی سسٹم میں سر ایک سردار جب بیعت کرتا ہے نا وہ ساروں کی بیعت شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کو سردار کو مانا جاتا ہے. یہ لارڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. میں کہتا ہوں جی اچھا جی عالم کی ووٹ 2 کے برابر کر دیتا ہوں میں. کل کو جب میتھمیٹکس پڑھانی پڑے گی ہمیں تو عالم صاحب میتھمیٹک پڑھا لیں گے, تو پھر تو میتھمیٹیشین کہے گا جی میری ووٹ 2 کے برابر کریں, تو مولوی فیل ہے. وراثت جو ہے وہ تو آدھا دین ہے, وراثت کی تو یہ فارمولے نہیں نکال سکتا, ریشو پروپورشن تو مجھے آتی ہے. آخری حال یہ ہے کہ سب کا ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگا. میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل مانتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو, اہل حدیث ان کو, یہ اہل حدیث کو, شیعہ سنی ایک دوسرے. آپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا, آپ ذرا ان سے اختلاف کہتے ہیں تو ہی جاہل ہے. جب آپ دوسرے عالم کا حوالہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جاہل ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جاہل کہہ دیتے ہیں, جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے بعض علماء سے سنا کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو عربی نہیں آتی. ہاں میں کہا یار یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی. اچھا عربی تو کسی عالم کو نہیں آتی ہے. اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قرآن پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں, وہ ایک صفحے سے ان کو آگے نہیں جانے دے گا. عربی زبر زیر پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے لحن جلی, اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو. آپ جتنے مولویوں کی تقریریں سنیں تو وہ درود شریف بھی غلط پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں درود شریف, اللہم صلی علی محمد, غلط پڑھا آپ نے. اللہم صلی علی لفظ ہے, لام سے لی ہوتا ہے. 100% علماء یہ غلط پڑھتے ہیں. ایون آپ امام کعبہ کو بھی سنیں نا, وہ بھی اللہم صلی علی پڑھ رہا ہوتا ہے, صلی علی نہیں پڑھ رہا ہوتا, کیونکہ مجہول پڑھ رہا ہوتا ہے. عام عربک میں چل جاتا ہے, لیکن معروف عربی میں یہ صلی لفظ ہے, اللہم صلی علی محمد. صلی بھی چل جائے گا لیکن عربی قاری کو تو نہیں یہ زیب دیتا. آپ کے سارے علماء, آپ درود شریف چیک کر لیا کریں, جڑا آ رہا نا منو عربی آنی ان کا پڑھ درود اور صلی ہی پڑھے گا, ان کا صلی رک جائے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سوال ہے جی کہ اگر کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ بڑی خلوص نیت کے ساتھ مل کر اقتدار پہ قبضہ کر لیں کہ الیکشن سسٹم میں تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی, تو پھر کیا یہ ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ سر وہ نیک لوگ ہیں کدھر مجھے بتائیں. نہیں نیک لوگ ہیں تو صحیح نا ملک میں. نہیں کون سے نیک لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں؟ وہ بریلوی ہوں گے, دیوبندی ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, شیعہ ہوں گے, کیا ہوں گے؟ نہیں مثال کے طور پہ آپ مولانا مودودی صاحب کو لے لیں, ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے. آپ خام خواہ ان کا اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. غلط ہے. جماعت الدعویٰ کو لے لیں, نہیں ان کا بھی یہ موقف نہیں ہے, نہیں ہے موقف, نہیں غلط ہے. اور سر رہنے دیں, چھوڑ دیں, غلط ہے. یا مجھ سے آپ نے جواب لینا ہے نا, یہ غلط ہے. آگے چل. ٹھیک ہے. کون کون سی تصویر بنانا منع ہے اور کون کون سی جائز ہے؟ کیا موبائل والی تصویر ٹھیک ہے؟
جو علماء کی تصویریں وہ بنانا جائز ہے, غیر علماء کی بنانا ناجائز ہے. اچھا انڈیا سے جی ساری تصویریں جو عام حالت میں منظر دیکھنا جائز ہے وہی اس کو قید کرنا جائز ہے. ڈاکٹر آصف حسین صاحب انڈیا میں ہوتے ہیں ایک, یہ علم حدیث کا ذوق رکھتے ہیں, شیعہ ہیں, تو انہوں نے اسپیشل کہا جی میرا سوال لازمی لینا ہے کہ انہوں نے ایک سند پیش کی ہے کہ کتاب السنہ میں یہ کہتے ہیں جی اہل سنت کو جب ہم پیش کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایسی حدیث میں بتائیں جس میں کلیئر ہو کہ حضرت علی خلیفہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ کتاب السنہ میں صحیح سند سے ثابت ہے اور دلائل بڑے دیتے ہیں جی فلاں امام نے کہا فلاں امام نے کہا کہ جی علی تو میرے بعد خلیفہ ہو گئے. اس پہ وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی رائے. شریک القادی مدلس ہیں سر, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, شریک القادی مشہور مدلس ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ میرے بعد خلیفہ ہو گئے. ہاں جی ضعیف ہے بالکل. کتاب السنہ والی روایت جو ہے, اور اگر مولا علی خلیفہ ہیں تو مولا علی لڑکے لے لینی سی خلافت, کسی جرت نہیں سی, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو ابو بکر کو بھی نہیں ہم مانتے ہیں, ہم تو ان کو اجماع صحابہ سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو قرآن ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا نا, میں نے کہا جی کہ اس کی سند بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکہ میں نے ایک دو علماء سے بھی پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی سند اول تو صحیح نہیں, اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے نا باقی کے نزدیک, تو وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ تو ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا مقدمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بنایا نہیں ہے. نہیں, نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بنایا سر, ہمارا ہی وہ کہتے ہیں چوتھا بھی بنایا تو پھر آپ کا مقدمہ تو غلط ہو نہیں بنایا, کہیں پہ نہیں موجود بنایا, قرآن ہی خلیفہ ہے. اگر مدینہ خم کی حدیث میں بھی جو آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ قرآن کو پکڑ لینا اور میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. دلاتا ہوں. اچھا اگر والدین فوت ہو جائیں بے نمازی ہوتے, کیا ان کی ہماری نمازوں کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ شیعوں کے یہاں ایک باقاعدہ آج کل مرجع کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نمازیں پیسے دے کر پڑھائی جاتی ہیں. اب وہ حنفیوں کے ہاں بھی ہے, حنفیوں کے ہاں جی بدعت ہے, لیکن ایسی روایت ہمارے یہاں نہیں دعا کریں, صرف دعا کریں, اچھا دعا کریں. اچھا حنفیوں میں بھی اس کی آئی اجازت؟ جی کیوں نہیں ہے, وہ تو صدقہ فطر کا وہ بڑا تماشا ہے, وہ میں نے پوری ایکویشن بتائی ہوئی ہے زکوٰۃ والے لیکچر میں. تو پیسے دے کے پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی پیسے دے کے پڑھا بھی سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں, پیسے دے کے معاف ہو جائیں گی, ایک صدقہ فطر ایک نماز کے بدلے. اچھا ہاں, اور وہ کہتے ہیں پورے زندگی کی نمازیں کیلکولیٹ کریں اور ایک بندہ سامنے بٹھا لیں, اس کو ایک مہینے کی نمازوں کے پیسے گفٹ کریں, ظاہر ہے پوری زندگی کے تو پیسے تو لاکھوں میں بن جائیں گے, وہ آپ کو واپس گفٹ کرے, پھر آپ کو اگلے مہینے کی اس طرح کرتے رہے, اینڈ پہ اس کو دے ہی دیں. یہ پورا ہیلا لکھا ہوا ہے جناب فقہ حنفی کی کتابوں میں. اچھا ہاں جی. اچھا یہ جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین جو ہے, اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قوانین ہیں نا ان کی پاسداری کریں. ہم انٹرنیشنل ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں, انڈیا کو بھی چاہیے اس کی پاسداری کریں. جب تک ہم اس ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے, بس یہ ایک اصولی جواب ہے. اور یہی میرا مسئلہ 85 میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں جو 3 اصول آئے ہیں سورۃ الانفال میں, اس میں یہی آیا کہ جو جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ نہیں توڑتے ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. بس اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے, چاہے وہ 70 سال بعد بنی ہے لیکن الحمدللہ بن گئی ہے. اچھا یہ سوال بڑا عجیب سا ہے جی, مجھے اب کمپنی کا نہیں پتا کس کا پوچھ رہے ہیں, 3 پتی کا چپ سیل کرنا اور اس سے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کون سی؟ پتہ نہیں اسی کے کوائنز نہیں گیمز چل رہی ہیں آج موبائل کے اندر بیچتے ہیں ان کو, وہ ہوتے ہیں ادھر نیٹ پہ ہی ہیں فری, ان کو سیل کرتے ہیں. او نہیں جی بچے ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا جی, سوالات آلموسٹ ختم ہی ہو گئے. اچھا علی بھائی ایک چیز تھوڑی ریکارڈ پر لے آؤں, کیونکہ بعض لوگ ورلڈ وائڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہم سے یعنی کہ کوئی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بے شک ہم پر اعتراضات ہی پیش کر دیں, ہم ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے, وہ موقف اپنا واضح کر دیں. ہمیں کسی عالم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں ان کی عوام پہ اعتراضات ہیں. مسئلہ پر وہ کہتے ہیں کہ سر میں بتا رہا ہوں نا, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری آڈینس ان کی عوام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے, صرف اپنے علماء سے پوچھ لے کہ جو کتابیں تم نے مجھے بتائی تھی نا سنت کی, قرآن کے بعد بخاری اور مسلم, اس پہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ ان کو کہ آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں, مجھے نہ کریں, اور ان کی عوام ان سے ہی جا کے پوچھیں. دیکھیں اتنا بھی جگرا ہمارا ہی ہے نا, لوگ تو اپنے مرید نہیں دوسرے کے پاس بھیجتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آڈینس کو کہتے ہیں جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جدھر بھی جائے گا نا تو 2-4 دن بعد ہی انہوں سمجھ لگ جائے گی کہ کون گل چھڑولا نہ کر رہا ہے, کون دلائل کے ساتھ. تو سر ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں, جھگڑا نہیں, ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. جو آپس میں تکفیریں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے, ایک دوسرے کی چندہ باکس ہتھیار ہیں, یہ وہ آپس میں مسئلے طے کریں. میں تو چندے ان کو دیتا ہوں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں, میرا تو اس سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. نہیں شیعہ حضرات کی طرف سے علی بھائی ایک اعتراض آیا نا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے مسائل کو کیوں چھیڑا جب آپ. ہم نے ان کے مسائل کو نہیں چھیڑا, ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی, ہمارے گھر کے اندر سنیوں کی کتابوں سے ناسبی پیدا ہو گئے تھے. اچھا, ہم نے ناسبیت کے رد کے اوپر یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو ان سے ہے ہی نہیں تھا. آپ ہمیں کو کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے, مطلب آٹا گوندے تو ہلنا تو پڑے گا نا, اس کے بغیر تو آٹا گوندے ہی نہیں جا سکتا. ہم نے کہیں للکارا ہے کسی کو,
کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. ہم تو سنیوں کو نہیں للکارتے, ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی عوام انشاءاللہ ان کو للکارے گی, ٹھیک ہے نا. ہر گلی سے انجینئر نکلے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ عوام خود للکارے گی کہ سر یہ آپ ہمیں کتابیں کہتے تھے, باتیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ لو, یہ تمہاری کتاب ہے, پڑھو, ترجمہ پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے علماء نے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا یہ ان سے جا کے پوچھیں. جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں آگے گل پہ جاتے ہیں, تمہیں دسیا کس نے ہے. وہ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دسو پہلے دسیا کس نے. پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ دسیا کس نے تو. یہ یعنی سوال کا جواب ہے, سوال گندم جواب چنا. تو سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. میں ان لوگوں کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ان کو کہ انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اکٹھی دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہیں. مولویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, لہٰذا ہمارے نزدیک تو اب دوبارہ نہ تو ہم لالے کے قائل ہیں, نہ دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جائیں میرے بھائی اور کسی کے ساتھ جا کے یہ معاملہ. سوری ایک کوشچن میرے خیال سے اسکپ ہو گیا میرے سے. ایک بڑے بلکہ وہ کپرو شیعہ عالم دین ہی ہیں, دیوبند سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے ایک بات لکھی ہے, کہتے ہیں جی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ جو بھی انبیاء کرام, ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا ضمن, اسی لیے میرے سے اسکپ ہوگی, میں نے کہا شاید کور ہو گیا, کور نہیں ہوا, کہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تاریخی طور پر تو یہ بات نہیں ثابت. نہیں, یہ الفاظ ہے ہی نہیں حدیث کے. میرے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جامعہ ترمذی کی میں نے حدیث لکھی ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو جگہ پسند فرماتا ہے وہاں اس کی روح قبض فرماتا ہے. اچھا, یہ حضرت ابوبکر نے کہا. اس کے بعد ابو بکر نے اجتہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے پسندیدہ, میں نے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس چارپائی پہ آپ فوت ہوئے ہیں نا وہ اللہ کے لیے پسندیدہ جگہ ہے, اس کے نیچے قبر کھودو. یہ تھا, یعنی ان کا اجتہاد تھا. اجتہاد تھا اس حدیث کی روشنی. ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی ہو سکتی نا سر, اور کیا کرتے ہیں, اس سے بہتر کوئی اجتہاد ہی نہیں ہو سکتا تھا نا. جب میں کہوں کہ نبی کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرماتا ہے, تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی کہ وہاں پہ قبر کھودی جائے, وہی بہتر. تو اس سے اجتہاد انہوں نے کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جنرل رول کے طور پہ ہم نے پیش کیا. اس طرح کی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں, اصل روایت یہی ہے. وفات النبی پہ میرا مسئلہ 163, اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. چھوٹے موٹے الفاظ کے فرق کے ساتھ نا وہ ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے. ہمارا مقدمے ہی صحیح طریقے سے لوگ نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ ہم نے بات کیا کی ہوئی ہے, اس بات کو لیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے, احتیاط کے ساتھ وہ معاملات کو لے کے چلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی شاہ جی میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مناظروں والی جتنی پارٹی ہیں ان کو کہ آپ آپس میں لڑیں. میرے ساتھ کیا مناظرہ, میں تو آپ کا اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوں, میری کوئی چندہ بک نہیں, میری کوئی پارٹی نہیں, میری کوئی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے جی. میں نے فرقہ لانچ نہیں کیا, میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہم تو آپ کی پارٹی کے بندے ہیں یار, ہم سے محبت کریں یار, ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. وہ ایک نے تو جو تھے نا جو شیعہ عالم دین ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ تو خیر ان کو لوگ جانتے ہیں, لیکن انہوں نے بات کھل کے بھی کر دی. انہوں نے, میں نے کہا جی آپ کیوں انجینئر صاحب سے کیا چاہتے ہیں, آپ کا بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو بڑی دنیا دیکھتی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے شیعہ مسلک پہ اعتراضات کریں, پھر میں دلائل سے ثابت کروں, ساری دنیا کو پتہ چلے. ہمیں یہ بات پتہ تھی لیکن ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے, آپ نے اس کو تکبر میں شمار کر لینا تھا. اسی لیے ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, میرا کلپ ہے, انجینئر محمد علی مرزا گمراہ فرقوں پہ لیکچر کیوں نہیں ریکارڈ کرواتا. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جس شخص کے کم از کم ایک سبسکرائبر ہونا 1 لاکھ اور اس کے ویورشپ ملینز میں ہو اور اس کا فتنہ انٹرنیشنلی پھیل چکا ہو اس لیول پہ, اس کے بارے میں آپ ہم سے بات کریں, ہم اس کے نظریات کے اوپر رد ضرور ریکارڈ کرائیں گے. جس کو میرے بھائی درجنوں یا سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہم مشہور کیوں کریں. پاکستان میں تو ہر گلی محلے میں فتنے اٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے. عوام کو ہم کیوں کنفیوز کریں. میں نے جنگ جمل صفین نہروان بھی اس لیے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فتنہ تھا, سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی. پھر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ گئی. تو فتنہ تو اس نے پھیلایا نا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی ہے, تو میں نے ان کا جواب دیا. اب جب ان پہ لوگوں نے حملہ کیا, کفر کے فتوے لگائے, تو ان کے دفاع پہ بھی میں نے جواب ریکارڈ کرایا. سب سے زیادہ وہی دیکھا گیا, ٹھیک ہے, وہ تو کسی کی نہیں دیکھا گیا. باقی تو صرف اپنی حمایت کا اناؤنسمنٹ کر کے اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہیں. علمی دلائل پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. آج بھی عمران خان سے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا, آپ سارے بڑے بڑے مفتیوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, سارے فرقوں کی, کسی نے دلیل کے اوپر بات ہی نہیں کی ہوئی ہے. اپنے اپنے دلائل 2-2 3-3 منٹ کے کلپ چڑھا کے نا وہ انہوں نے چڑھائے ہوئے تاکہ ہمارے بھی بیچ میں لقمہ آ جائے. ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ علمی دلائل ہوں گے. سنے ہیں نا آپ نے ان کے دھوکے کیا کیا ہیں, وہ دھوکے اسی کو پتا ہوگا جو اس گندگی سے نکل کے آئے.
تو ہم واقعی ان لوگوں کو وہ واقعی چلیں شکر ہے آپ کو انہوں نے بول کے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ذریعے مشہوری چاہتے ہیں, تو ہم کسی کو مشہوری نہیں دینا چاہتے, ہم کسی کو آن نہیں اس حوالے سے کرنا چاہتے کہ ہم اس کو پبلکلی انٹروڈیوس کرائیں. اسی لیے کئی جاہل علماء جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں نا, میں ان کو جوابات اس لیے نہیں دیتا, یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, ہمارے بھائی ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, جو گالی گلوچ سے دے رہے ہوتے ہیں ان کو تو میں آن نہیں کرتا, باقی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, بس ٹھیک ہے وہ دیتے رہے. ہمارا تو کام تھا پمفلٹ لکھ دیا, چیزیں سامنے لے آئے, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, وہ جس قسم کی کلہ بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, پبلک خود فیصلہ کاری ہوتی ہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یار یہ تو بات نہیں اس میں سے بنتی تھی, اس نے یہ کر دیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ علماء اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائے, اور وہ الحمدللہ ہماری ایک کوشش تھی, وہ ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اور ریکارڈ پر لیں, وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر نا, جو آپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, آپ تو اس کا نام کسی کا نہیں, آپ کو تو نہیں, نام نہیں, آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک صاحب آئے تو وہ اہل تشیع مسلک کے تھے, انہوں نے آ کر لکھا کہ جی میں اہل تشیع ہوں, انہوں نے اعلانیہ کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت انجینئر محمد علی مرزا سے سچا عالم روح زمین پر ہے ہی نہیں, شاید کسی اور بھائی نے بھی پڑھا ہو. اچھا وہ نیچے ساتھ ہی کوئی ہوگا بندہ جس کو آپ سے خار ہوگی, اہل سنت میں سے ہوگا, جس مسلک سے بھی ہوگا, اس نے کہا آپ کو تو اچھا لگنا ہی ہے, وہ بھی تو تقیہ باز شیعہ ہی ہے نا. اچھا یہ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں, مفتی اسحاق صاحب کے بارے میں یہ بات ہوتی رہی ہے, یعنی یہ تو ایک دلی معاملہ ہے نا, آپ اس کا کیا جواب ہم ان کو اس کا جواب پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ تقیہ باز ناسبی ہیں. تو میں نے ایک الزام لگا دیا نا, تو بس ٹھیک ہے, الزام کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں صرف کہ دنیا میں کون سا شیعہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے اور وہ تقیہ کر لے اس پہ, اور کون سا شیعہ ہے جو تقیہ کر کے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. کوئی دنیا میں شیعہ آپ کو ملا ایسا؟ ٹھیک ہے, کوئی شیعہ جو ان کو, ہاں وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں منافق, اور وہ کہتے ہیں منافق نہ کہ تو ہم خود منافق ہو جائیں گے. شیعہ ابو بکر عمر پہ تقیہ کر لیتے ہیں, عائشہ پہ کر لیتے ہیں, معاویہ پہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ڈکے کی چوٹ پہ. تو سر اس کا مطلب ہے کوئی نیا شیعہ پیدا ہو گیا؟ یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانے والا شیعہ ہے جو اصل میں صحیح سنیوں کا یہی منہج تھا. اور پھر ہماری ساری کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے ہوتے ہیں, آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے ان کے اوپر لگائیں. اور دوسرا, ان کے بارے میں مجھ سے ڈسکشن نہ کریں. شاہ جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کنویں کے مینڈک ہیں, آپ اس کنویں میں رہتے ہیں جہاں یہ 4-5 ناسبی ہیں, آپ ان کی پڑھتے رہتے ہیں. وہ باہر دنیا بہت عظیم ہے, بڑی دنیا ہے. آج تو لوگوں کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتا جن لوگوں کے ساتھ آپ پورا دن الجھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو منتیں مارتے ہیں, ہر کلپ میں میرا نام ڈالتے ہیں, میری فوٹو ڈالتے ہیں, کانٹے مارتے ہیں اس کے اوپر. میرا آج تک ایک کلپ کسی کے عالم دین کے میں نے چہرے پہ کراس مارا ہو. کئی سال پہلے کچھ کلپ تھے, میں نے پوری کوشش کی, میں نے وہ بھی سارے چینج, کراس والے نہیں جس میں ذرا شکلیں ان کی صحیح طریقے سے نہیں تھی. اب میں الیاس قادری صاحب کی اگر تصویر لگاتے ہیں نا ہمارے لوگ, سب سے خوبصورت تصویر ہم چنتے ہیں, حالانکہ ان کے خلاف کلپ چڑھا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں ان کی شکل سے نفرت نہیں ہے. باقی لوگ آپ دیکھیں نا بڑی عجیب و غریب, وہ کسی کا پوسٹ بنا کے تو اس کی شکل بگاڑ کے کرتے ہیں. ہمارے کسی آپ کو تھمبنیل میں کسی کی شکل بگڑی بھی نہیں ملے گی, سب کی خوبصورت شکلیں مسکراتی ہوئی لگائیں گے, اس لیے کہ ہمیں شکلوں سے اختلاف نہیں ہے, ہمیں جو نظریات ہیں ان سے اختلاف ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, شکل بگاڑی ہوئی لائیں گے یا اس کے اوپر کراس مار دیں گے. میں نے آج تک کسی عالم دین کے تھم پہ ہمارے کراس دکھائے, کسی عالم دین کے نہیں. یہ غصے اس طرح نکالتے ہیں, نکالنے دیں ان کو, ہم خوش ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ اور کریں اور اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو انشاءاللہ تعالی. سچائی کی آواز تو آپ کے سامنے ہی ہے سر, کوئی فرقہ نہیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی پیچھے چندہ نہیں, کوئی ایجنسی نہیں, اور دعوت کا کام پھیل رہا ہے, سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہی پھیلے گا. میں نے اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم نماز بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.